لوگ بھی اس وقت پاکستان کے بارڈر پہ ہمارے فوجی جوان جانے دے رہے ہیں، خدا کی قسم لا الہ الا اللہ، وہ سب ہمارے محسن ہیں اور مجاہد ہیں۔ اور کیونکہ اگر پاکستان کمزور پڑ گیا نا تو ہمارا حشر غزہ سے زیادہ برا ہوگا۔ اس لیے کسی کو جرنیلوں سے اختلاف ہو 100 دفعہ کرے، لیکن یہ جو فوجی لوگ جو میری اور آپ کی جنگ لڑ رہے ہیں پاکستان بچانے کے لیے، ان کو اپریشیٹ کرنا ہم سب کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اور ہمارے جے یو آئی کے جو علماء ہیں ان کے بھی بعضوں کے بچے فوج میں بڑے بڑے عہدوں پر ہیں۔ یہ جو فوج کے لوگ ہیں یہ تو سب کسی کے چچا ہوگا، کسی کا ماموں ہوگا، کسی کا کزن ہوگا، یہیں سے سارے لوگ جاتے ہیں۔ تو جہاں تک تنخواہ لینے کی بات ہے تو سب تنخواہ لیتے ہیں، مسجد کی امامت کی بھی تنخواہ لی جاتی ہے، مدرسوں میں جو پڑھا رہے ہیں وہ بھی تنخواہ لیتے ہیں۔ کام دیکھا جائے گا، تنخواہ لے کے ایک آدمی شراب بیچنے کی بھی تنخواہ لے سکتا ہے، لیکن وہ ایک جائز کام کی تنخواہ لے رہا ہے، ملک کو بچانے کی تنخواہ لے رہا ہے۔ اس سے اچھا کون سا کام ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص اپنی زوجہ سے اپنی خواہش پوری کرتا ہے، اس کو بھی اس کو ثواب ملتا ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ تو خواہش پوری کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا وہ حرام طریقے سے بھی تو کر سکتا تھا نا، جب وہ زنا کرتا تو گناہ ملتا، تو زنا سے بچ کے بیوی کے پاس آ رہا ہے تو اس کو ثواب کیوں نہیں ملے گا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب حرام میں اس کو گناہ ملتا ہے تو یہ کیا بات ہے، تم حرام پہ گناہ کو تو مان رہے ہو کہ ملے گا اور حلال پہ ثواب نہیں ملے گا، یہ نہیں مان رہے۔ تو تنخواہ لے کے کوئی غلط بھی کر سکتا ہے، کمانے کا ذریعہ چوری، ڈکیتی اور شراب کی فروخت بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر کوئی اس بات کی تنخواہ لے رہا ہے کہ وہ بارڈر کی حفاظت کر رہا ہے تو یہ بڑا ہی مقدس کام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے فوجیوں کی تنخواہیں متعین کی گئی تھی، مجاہدین کی تنخواہیں۔ اس لیے ایسے موقع پہ ہم سب اپنے تمام تر سیاسی اختلافات کو بھلا کے اپنے ان جوانوں کے ساتھ ہیں جو اس وقت ہمارے ڈیفنس میں اپنی جانیں قربان پیش کر رہے ہیں، تو اس لیے ملک کی سالمیت میں کوئی سمجھوتہ نہیں کرنا چاہیے۔ باقی مولانا فضل الرحمان کی بات کا کیا مطلب ہے یہ مولانا فضل الرحمان سے پوچھیں، ہو سکتا ہے ان کا کوئی نیا بیان آ جائے سامنے کہ میں نے جو کہا تھا اس کا یہ مطلب تھا، وہ وہی بتائیں گے، میں نہیں بتا سکتا۔ مفتی صاحب آپ کہتے ہیں کہ ایک طرف اگر مفتی تقی عثمانی صاحب کی رائے ہو اور ایک طرف مفتی عبد الرحیم صاحب کی رائے ہو تو میں مفتی تقی عثمانی صاحب کی رائے کو قبول کروں گا، لیکن مدارس رجسٹریشن کے بارے میں پورا سوال نہیں ہے آپ کا۔ دیکھیں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی رائے شرعی معاملات ہیں، باقی انتظامی چیزوں میں تو کسی کی بھی رائے کو فالو کیا جا سکتا ہے اگر شریعت کے خلاف نہ ہو۔ تو انتظامی چیزوں میں جو معاملات ہیں کہ کون سی وزارت سے رجسٹرڈ ہونا چاہیے، تو اس میں کیا ہے، یعنی اگر کسی کی رائے یہ ہے، اب جامعۃ الرشید اگر وزارت تعلیم میں چلا گیا تو اس کا فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ پوری دنیا سے ہم ویزے ملیں گے تعلیم کے نام پہ، طلبہ ہمارے ملک میں آ کے پڑھیں گے، جیسے کہ بنوریا پہلے سے موجود ہے۔ بنوریا جو ہے وہ تو وزارت تعلیم سے رجسٹرڈ ہے، مفتی منعیم صاحب کا مدرسہ ہے، تبھی انہوں نے پوری دنیا میں اپنی برانچیں بھی کھول لی ہیں اور پوری دنیا سے طلبہ ان کے ہاں پڑھنے کے لیے بھی آ رہے ہیں۔ میں گیا ہوں، میں نے امریکہ میں بنوریا کی برانچیں دیکھی ہیں، وجہ اس کی یہی ہے کہ وزارت تعلیم سے تو اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو جامعۃ الرشید بھی امریکہ میں، کینیڈا میں بھی اپنی برانچیں کھول رہے ہیں، وہاں بھی طلبہ آئیں گے تو علم پھیلے گا۔ تو یہ ہماری رائے ہے کہ یہ اس سے فائدہ ہوگا، جبکہ حضرت اقدس حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب ہمارے سروں کے تاج ہیں، ان کی ذاتی رائے یہ ہے، یا جمہور کی رائے کہہ لیں آپ اس کو، کہ نہیں بھئی ہمیں اسی قدیم طرز پہ چلنا ہے جیسے پہلے چلے آ رہے ہیں۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس میں کوئی کھلاڑا ڈال دیا جائے اور کہا جائے کہ علماء دیوبند دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں، یہ ایسا کچھ بھی نہیں۔ اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی یہی فرمایا کہ جو وزارت تعلیم میں جانا چاہے ادھر چلا جائے، جو سوسائٹی ایکٹ کے تحت آنا چاہے وہ ادھر آئے۔ تو حضرت ہماری رائے حضرت کی رائے کے خلاف نہیں ہے، وہ بھی اس کو ناجائز نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے، کوئی کسی کو اس کے ان کا سر بڑا ہے، یہ چھوٹے موٹے لوگ ہوتے ہیں نا یہ زیادہ مسئلے کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے ہیئرز بہت پتلے اور سلکی ہیں، نماز میں اسکارف سے ایک دو بال باہر آ جاتے ہیں ہلکے سے، مجھے لگتا دھاگا ہوگا لیکن ہیئر، کیا نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ نہیں، اس سے نماز نہیں ٹوٹتی، لیکن یہ جائز نہیں ہے۔ آپ اہتمام کیا کریں کہ نماز کے دوران سارے بال اسکارف کے تحت ہے، یہ نماز نہیں ٹوٹے گی ایک آدھ بال اگر نکل آیا۔ مفتی صاحب میں آپ جیسے لوگوں کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں، کام کرنا چاہتا ہوں تاکہ پاکیزہ زندگی گزاروں۔ میری عمر 21 سال ہے، میں آپ سے اور حضرت مفتی ابراہیم صاحب سے بات کرنے اور ملنے کا بہت دل کرتا ہے، کبھی آ جائیں، خوشبو لگا کے مل لیں گے انشاءاللہ، صلو علی الحبیب۔ مفتی صاحب اگر کمپنی 5 لاکھ دے کر 6 لاکھ لینے کو کہے لیکن واپسی کوئی ٹائم نہیں ہے، جب آپ
کما کر دے سکتے ہو. ہمیں سروس پلیٹ فارم بھی ایسے لون دیتے ہیں کہ آپ سروس بھی بیچ کر دے دو. نہیں یہ جائز نہیں ہے بھائی. جب بھی کسی کو پیسہ دیا جاتا ہے اس کے ساتھ کاروبار میں پروفٹ میں شرکت کی جاتی ہے. یہ ٹھیک نہیں ہے کہ 5 لاکھ دے کر 6 لاکھ لے لیں. یہ ٹھیک نہیں ہے، جائز نہیں ہے. کوئی کمپنی سود لیتی ہو بینک سے، ان بینک کہاں چلا گیا سوال غائب ہو گیا، سوری. کیا میں اپنی یونیورسٹی میں لڑکیوں کو اس غرض سے دیکھ سکتا ہوں کہ شادی کے لیے کسی کو پسند کر سکوں؟ میری نیت بالکل صاف ہے. نہیں، آپ کی نیت بالکل بھی صاف نہیں ہے. ایسے ساری زندگی لڑکیاں تاڑتے رہیں گے آپ، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. بعض لوگ دوسری شادی کے لیے سارا دن فیس بک پہ بیٹھے رہتے ہیں، لڑکیاں تاڑتے رہتے ہیں بیٹھ بیٹھ. تو آپ یونیورسٹی جائے کریں پڑھنے کے لیے، اور جب نکاح کرنا ہو تو مشورہ کر کے جہاں بہتر سمجھیں وہاں پیغام نکاح بھیج کر شادی کر لیں. یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے بد نظری کی عادت پڑتی ہے، حرام جذبات پیدا ہوتے ہیں دل کے اندر، شہوت بھڑکتی ہے. اور ایسا تھوڑی ہوگا جو لڑکی آپ کو اچھی لگ رہی ہے آپ وہاں پیغام بھیجیں اور ہو جائے، ایسا کہاں ہوگا. تو اس لیے یہ طریقہ ٹھیک ہے. ہاں، جہاں پہلے سے نکاح کا پروگرام بن جائے، کسی نے آپ کو بتایا کہ فلاں جگہ لڑکی ہے، یہ اس کے بارے میں بتا دیا، پھر اس کو ایک نظر دیکھنا جائز ہے پیغام بھیجنے سے پہلے. جمعے کے خطبوں کے دوران جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو کیا درود پڑھیں یا خاموشی اختیار کریں؟ حدیث میں صحیح حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام جب منبر پہ بیٹھ جائے تو خاموش ہو. خاموشی میں ہر طرح کی خاموشی، بالکل خاموش، دل میں درود پڑھا جائے، زبان سے نہ پڑھا جائے. اگر بیٹا ماں باپ کی ذمہ داری اٹھانے کو تیار نہ ہو تو بیٹی کی کیا ذمہ داری ہے؟ اگر بیٹی پڑھی لکھی ہو، جاب بھی کر سکتی ہو اور ماں باپ کو ضرورت بھی ہو، اگر وہ پریشان رہیں گے بیٹی کو گناہ ملے گا. اگر لڑکا کمبخت نالائق وہ اپنی ذمہ داری نہیں اٹھا رہا تو بیٹی کے لیے پھر جاب کرنا جائز ہے ماں باپ کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے. لیکن بچی کو چاہیے کہ اپنی شادی کی بھی فکر کرے. بعض دفعہ ماں باپ کے چکر میں اس بیچاری کی شادی نہیں ہوتی، عمر نکل جاتی ہے، ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں، یہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے. تو اس لیے دونوں کام ساتھ ساتھ کریں. اگر رشتہ جیسے ملتا ہے شادی کر لیں اور پھر لڑکے کو فوکس کریں. قانون بھی مضبوط نہیں ہے ہمارے ہاں. ایسی صورت میں لڑکے کو قانون مجبور کرے گا کہ تمہارے ماں باپ کو پالنا تمہاری ذمہ داری ہے. کیا اسٹاک ٹریڈنگ حلال ہے یا حرام؟ اسٹاک ٹریڈنگ جائز ہے. اس کی صورتیں پوچھیں گے تو بتاؤں گا. لڑ طلاق کوئی بھی چیز ناجائز نہیں ہوتی، نہ ناجائز ہوتی ہے نہ جائز ہوتی ہے. میں آلریڈی جاب بغیر ڈگری کر رہا ہوں لیکن میرے پیرنٹس پھر بھی ڈگری چاہتے ہیں تو کالج کی وجہ سے جاب چھوڑنی پڑے گی. کیا میرے لیے ان کی اطاعت کرنا فرض ہے؟ یہ جو اس طرح کے بالکل پرسنل معاملات ہوتے ہیں نا، کمانے سے متعلق یا پڑھائی سے متعلق، اس میں والدین کی اطاعت واجب نہیں ہوتی، لیکن کر لیں گے تو اچھی بات. باقی آپ خود فیصلہ کریں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کا فیوچر تباہ ہو جائے. بعض دفعہ والدین محبت میں کوئی بات تو کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس تجربہ یا نالج زیادہ نہیں ہوتی، تو بچوں کا مستقبل پھر خراب ہو جاتا ہے. کوشش یہ کریں حتی الامکان والدین کو راضی کرنے کی کوشش یہ کریں. لیکن آپ پر ان چیزوں میں اطاعت، اگر آپ کو خطرہ ہے کہ نقصان ہوگا آپ کو فیوچر میں تو پھر اطاعت لازم ہے. مفتی صاحب، میرے جہاں میں ہمارے نبی اور صحابہ کے لیے کبھی کبھی بہت ہی غلط اور برے خیالات آتے ہیں. پوری کوشش کے باوجود روکنے دیں. یہ وسوسہ ہے، اس سے کوئی نقصان نہیں. یہ جتنا آپ ٹینشن لیں گے اتنے اور زیادہ ہیں. نہ ان کو بھگانے کی کوشش کریں نہ ان کو دماغ میں لائیں. اپنے آپ کو بزی رکھیں تو یہ خود بخود ختم ہو جائیں گے. سوچنا شروع کر دیا تو نقصان ہوگا. تو آنے دیں، کچھ نہیں ہوتا اس سے. یہ انسان کی فطرت ہے، جس چیز کو بھگاتا ہے وہ اور دماغ میں آتا ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کے بارے میں کیا کہا ہے؟ مجھے یاد نہیں ہے. لڑکے کے نکاح میں لڑکے کا باپ اور لڑکے کا سگا بھائی گواہ بن سکتے ہیں جبکہ کہ لڑکی کی طرف سے کوئی موجود نہیں. کوئی بھی دو مسلمان عاقل بالغ مرد یا ایک مرد دو عورتیں گواہ بن سکتے ہیں، چاہے وہ لڑکے کے رشتہ دار ہوں یا نہ ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں. مفتی صاحب، اگر فجر ٹائم کپڑوں پر کوئی مندی دیکھی ہے تو جو انگلی کے ایک پاؤ کے برابر ہو تو کیا اس کو بغیر پانی کے صاف کرنا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تھوڑی سی نجاست اگر کپڑوں پہ لگی ہو نا تو اس سے بچنا چونکہ ممکن نہیں ہے، اس لیے ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اس
آیت کے تحت فقہاء نے بیان کیا ہے کہ اتنی نجاست معاف. تو یہ جو ہتھیلی کی گہرائی ہے نا، جو پہلے زمانے میں 5 روپے کا سکہ ہوا کرتا تھا، پتہ نہیں ہے کہ نہیں، تو اتنی نجاست اگر لگی ہوگی تو اس کو دھونا واجب ہے. اس سے کم ہوگی تو اس کو دھونا لازم نہیں ہے، لیکن دھو لیں تو اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں. یحب التوابین و یحب المتطہرین. مفتی صاحب، جاب کی سیلری حلال ہے پر کمپنی کی آمدن زیادہ تر حرام، لیکن میرے کام حلال ہے. جاب کی سیلری حلال ہے پر کمپنی کی آمدن زیادہ تر حرام. اگر کمپنی کی آمدن مکس ہو رہی ہے، اس میں اگر حرام غالب ہے، واقعی حرام غالب ہے، تو پھر چونکہ آپ کو وہ تنخواہ اسی سے دے رہے ہیں تو پھر آپ کے لیے بھی اس کا استعمال، تنخواہ کا استعمال جائز ہے. لیکن پہلے کسی مفتی کو بتا دیں کہ کمپنی کر کیا رہی ہے. بعض دفعہ لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ غالب آمدن حرام ہے، حالانکہ وہ حرام ہوتی نہیں. تو پوچھ لیں کسی سے، پوری ڈیٹیل بتا کے فتویٰ لے لیں. حرمت مصاہرہ کا پرانا مسئلے کی کنڈیشن یاد نہ آئے تو کیا فتویٰ لینا؟ بھائی کچھ یاد نہیں ہے تو اپنے آپ کو عذاب میں خود بخود مت ڈالو. یہ فہمی ہو جاتے ہیں لوگ حرمت مصاہرہ کے مسائل. یاد نہیں ہے تو بس کچھ بھی نہیں ہے، کوئی حرمت نہیں ہوتی اس سے جب تک 100% یقین نہ ہو. میں ایک میرڈ لڑکی سے بات کرتا تھا اور تنہائی میں بھی ملا ہوں، لیکن زنا نہیں کیا. اس کے شوہر کو پتہ لگ گیا، اس لڑکی نے خود بتا دیا تو اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی. تو کیا طلاق کا گناہ مجھے بھی ہوگا؟ جی ہاں، آپ کو بھی ہوگا. جب شادی شدہ لڑکی سے تعلق قائم کریں گے تو ظاہر ہے میاں کو اکثر پتہ چل ہی جاتا ہے، یہ چیزیں چھپتی نہیں ہیں اور پھر طلاقیں بھی ہوتی ہیں. تو آپ توبہ استغفار کریں اللہ تعالیٰ سے، ایک گھر توڑنے کا ذریعہ بنیں. اور جو لوگ بھی یہ کام کر رہے ہیں وہ خدا کے قہر اور غضب سے کریں. تو باقی توبہ کریں، اللہ معاف کرنے والا ہے. گڑگڑائیں اللہ کے سامنے، معافیاں مانگیں اللہ تعالیٰ سے. ایک سوال مسلسل میرے آ رہا ہے، اوپر چلا جاتا ہے، میرا پرسنل کوئی پوچھ رہے ہیں کچھ کہ حکومت سے پتہ نہیں کیا. میں تھانہ بھون سنگھ مفتی صاحب، آپ نے جو بورڈ ڈیزائن کر رہے ہیں اس کا اسلام والا، میں ڈیزائن کر رہا ہوں انشاءاللہ. جیسے ابھی ٹائم لگے گا اس میں. میں نے تحریری طور پر 3 طلاقیں دی تھی. کسی نے پوچھا ہے اگر دی تھی تو وہی ہو گئی. ایک سوال مجھ سے بہت زیادہ آ رہا ہے، اوپر چلا جاتا ہے. مفتی صاحب آپ اور حکومت کو اس طرح کا ہے. اگر شوہر نے تحریری طور پر 3 طلاقیں دے دی، پھر بعد میں نادم ہو کر بیوی سے ازدواجی تعلق قائم کر لیا، تو کیا اس پر کوئی کفارہ ہے؟ حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے. فوراً علیحدگی اختیار کر لیں ایسے شوہر سے، یہ زنا ہے. 3 طلاقوں کے بعد کوئی صورت نہیں ہے وجود کی. لڑکیوں کا کیمرے میں آنا جائز ہے یا نہیں؟ جو لڑکیاں آج کل پروموشن کر رہی ہوتی ہیں کسی حلال پروڈکٹ کی آن لائن، جیسے ٹی وی ایڈورٹائزمنٹ ہوتے ہیں، بہت ہی بے حیائی ہوتی ہے بھائی. ان ایڈورٹائزمنٹ جائز نہیں ہے. کوئی بہت شدید ضرورت ہو تو پردے میں آ سکتی، اور بھی کوئی بہت ہی شدید ضرورت پڑ گئی ہو کسی کو تو جو ذرا ایجڈ عورتیں ہیں وہ اسکارف میں آ سکتی ہیں. ٹی وی کے ایڈ میں جو لڑکیاں آ رہی ہیں وہ تو بالکل ہی بیہودہ لباس ہوتا ہے ان کا. ایام رہے نے قربانی کا انتظار کیا، طواف زیارت کو جاتے وقت حیض ہونے کا شک تھا، طواف زیارت کر لیا. مکمل کرنے کے بعد یقین ہوا کہ حیض شروع ہو چکا تھا. ایام نہر کے بعد پاک ہو کر دوبارہ طواف زیارت کر لیا. بس ہو گیا، پاک ہو کر دوبارہ کر لیا تو اب کوئی دم نہیں ہے، کوئی بکرا کچھ نہیں. مفتی صاحب مسلسل سر درد کا علاج کا کیا علاج ہے؟ سارے ٹیسٹ کروا لیے، سارے نارمل آئے ہیں، سی ٹی اسکین، ای این ٹی سب کچھ صحیح. یہ پچھلے 6 مہینے سے چل رہا ہے، بہت پریشان. اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے. کہیں دوسری شادی تو نہیں کر لی آپ نے؟ اگر کوئی وجہ نہ ہو، دوسری شادی کی وجہ سے جو سر میں درد ہوتا ہے وہ کسی مشین میں ٹریس نہیں ہو پاتا. بہرحال میں تو ڈاکٹر نہیں ہوں جو میں آپ کو مشورہ دوں، ڈاکٹر سے پوچھیں بھائی. میرا ہندو دوست آفس میں پوچھتے ہیں کہ مکہ مدینہ میں نان مسلم کیوں الاؤ ہیں، اس نے ان سے کیوں نفرت؟ صرف مکہ میں الاؤ نہیں ہے، مدینہ میں تو جا سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص مدینہ میں ہی سارے غیر مسلم آیا کرتے تھے، اسلام کے بارے میں معلومات لیتے تھے. البتہ حرم میں اللہ نے پابندی لگا دی کیونکہ وہ توحید کا گڑھ ہے جو حرم ہے، مکہ والا جو حرم ہے، اور وہاں اسلام نے پابندی لگائی ہے تاکہ وہاں شرک کی سے بالکل دور رہے. اللہ کا اپنا گھر ہے تو اللہ اپنے گھر میں پابندی لگا سکتا ہے کہ بھئی جو شرک کریں وہ یہاں نہ آئیں. باقی مدینہ میں جا سکتے ہیں غیر مسلم، وہاں شرن پابندی نہیں. مفتی صاحب السلام علیکم، میرا ایک طالب بھائی ہے نسیم جس کا مولانا مکمل ہونے میں 1 سال باقی ہے. مولانا مکمل ہونے میں 1 سال باقی ہے. وہ صرف ایک شادی کرنا چاہتا ہے، آپ اسے 4 شادیوں کے لیے وہ نصیحت فرمائیں. نہیں بھائی میں نصیحت نہیں کروں گا، تب پڑھ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. جب اس میں خواہش ہی نہیں ہے تو وہ پھر 2 نہیں کر پائے گا اور وہ پھر حقوق بھی پورے نہیں کرے گا، بوجھ سمجھے گا، ایک کو لٹکا دے گا. یہ اپنے اندر ہی جب تک جذبہ پیدا نہ ہونا یہ کام نہیں ہوتا ہے.
آپ سے ملاقات کی ترتیب اور نمبر مل سکتا ہے؟ یار نمبر شیئر کر دیا نا تو پھر کنٹرول کرنا ممکن نہیں ہوگا. حضرت میں نیپال سے ہوں. ہمارے گاؤں میں کھیتی باڑی کے سلسلے میں ایک طریقہ رائج ہے. میں اس کے بارے میں شریعت کا حکم معلوم کرنا چاہتا ہوں. ہمارے یہاں کچھ لوگ زمین کے مالک کو ایک مقرر رقم دیتے ہیں. آپ کا سوال ہی پورا نہیں آیا ہے. آپ پوسٹ کر دیں اس ایڈریس پہ. مفتی طارق مسعود، بلاک SC10 سیکٹر 10 نارتھ کراچی، جامعہ مسجد الفلاحیہ. مفتی صاحب میں تھانہ بھون سے ہوں، محمد اویس تھانوی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں. آپ مجھ سے رابطہ کریں، برائے مہربانی جواب دیں. ابھی میں نے بیعت شروع نہیں کی ہے، وقت بہت کم ہے، تو جب ہوگا تو پھر انشاءاللہ رابطہ کر لیے گا. بڑوں کی طرف سے حکم ہے لیکن ہمت نہیں ہوئی. اچھا سونے کا طریقہ مفتی صاحب، کیا مطلب سونے کا طریقہ؟ بھائی یہ کلینک نہیں ہے، شرعی مسائل کا ٹائم ہے، مسائل مفتی صاحب آپ کا یزید کے بارے میں کیا موقف ہے؟ جن چیزوں کا ہماری عملی زندگی سے تعلق نہیں ہے نا ان میں نہ پڑھیں. یوں کہیں کہ جو لوگ بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں شریک تھے، سب پر اللہ کی طرف سے لعنت. کون تھا کون نہیں تھا یہ تاریخی بحث ہے، اس میں بڑی لمبی چوڑی بحث ہے، علماء نے کتابیں لکھی ہیں، وہ پڑھ لیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میرا نام لے کر دعا کر دیں، مجھے اور میری فیملی والوں کو اللہ مکمل دین میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. دل سے دعا جی. جمشید صاحب، جمشید انصاری صاحب. چلیں ہمارا ٹائم کافی اوپر ہو چکا ہے، 1 گھنٹہ ہو گیا ہے اور میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، ہم منڈے کو انشاءاللہ 9:30 بجے ملیں گے. قیامت قائم ہونے سے پہلے دجال بھی آئے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے، حضرت مہدی بھی آئیں گے. سورج ایک دفعہ مغرب سے نکلے گا، یاجوج ماجوج ظاہر ہوں گے. کچھ قیامت کی علامتیں تو ظاہر ہو چکی ہیں. حدیث میں آتا ہے ارض حجاز سے ایک آگ نکلے گی جو اونٹوں کی گردنوں کو روشن کر دے گی. یہ 7ویں صدی ہجری میں یہ آگ نکل چکی ہے. تقریباً محدثین کا اتفاق ہے 700 سال پہلے 7ویں صدی ہجری میں آگ نکلی تھی بہت بڑے پیمانے پر ارض حجاز میں. تو وہ تو ایک نشانی ہو چکی ہے. تو کچھ نشانیاں ہو چکی ہیں، زیادہ تر نشانیاں کیا ہیں؟ باقی ایک نشانی یہ تھی، حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو عرب لوگ ہیں نا، جو اونٹوں کے چرواہے، بکریاں چرانے والے غریب غربا، یتطاولون فی البنیان، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے بلڈنگیں بنائیں گے. تو عرب میں جو اونٹ چرانے والے، جو ان میں جو کرپٹ لوگ ہوتے تھے، تو حاجیوں کو لوٹ کے گزارا کرتے تھے. پاؤں میں چپل نہیں ہوتی تھی، خفاتن عراتن عالتن. حدیث میں آتے ہیں ننگے پاؤں ننگے سر لوگ، ننگے بدن لوگ. ایسا نوٹ چھاپیں گے، ایسا پیسہ آئے گا کہ بلڈنگوں پر بلڈنگ. یہ تو دبئی میں آپ شارجہ میں دیکھ لو، سعودی عرب بھی بنا رہے، ایک بڑا شہر آباد کر رہے، اور برج خلیفہ اتنی بڑی بلڈنگ بنا دی کہ اس کو آدمی دیکھتے ہیں تو ٹوپی سر سے گر جاتی ہے اس کی. تو یہ بھی قیامت کی علامت تھی جو پوری ہو چکی ہے. کچھ علامتیں تو پوری ہو چکی ہیں لیکن بڑی بڑی بہت ساری علامتیں باقی ہیں. تو جن میں ایک بڑی علامت ہے، سب سے بڑی علامت دجال کا ظہور ہے، حضرت عیسیٰ کا آنا ہے، امام مہدی کا آنا ہے، یاجوج ماجوج کا نکلنا ہے، سورج کا مغرب سے نکلنا ہے. بات آ گئی ہے تو ایک دلچسپ بات کیا ہے، آپ نے قیامت کی پہلی علامت بتائی کہ باندی اپنے آقا کو جنے گی. یعنی لونڈی اور غلام سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ ماں کا بیٹا کم اور ماں کا باپ بولو زیادہ، ماں کا مولا اور ماں کا آقا زیادہ ہوگا. غلام کی مثال نہیں دی کیونکہ غلام مرد ہوتا ہے نا، اس پہ تصرف تھوڑا سا پھر بھی کم ہوتا ہے. یعنی وہ آپ کی ملکیت میں ہوتا ہے لیکن اس پہ کنٹرول کم ہوتا ہے کیونکہ آدمی ہے. جب عورت آپ کی ملکیت میں ہوتی ہے، لونڈی اس پہ، وہ تو کمزور ہے نا، اس پہ کیا ہوتا ہے آپ کا تصرف زیادہ. تو جو مکمل غلام اور باندی تھی وہ جب جنے گی جس نسل کو، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس نے جنا ہے اس کا مقام اونچا، لیکن جس کو جنے گی نا وہی اس میں کیا کرے گا. یعنی ماں کا تو ایسا حق ہے نا، ماں کو تو ساری دنیا جانتی ہے نا کہ ماں نے کیسے گود میں پالا، کیسے جنا، اور لوگ ماں کے تانے دیتے ہیں نا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب حضرت ہارون کی داڑھی پکڑ کے کھینچی ہے نا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تورات لینے، پیچھے بنی اسرائیل نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی. ہارون علیہ السلام کو نگران بنا کے گئے تھے کہ ذرا ان کی حفاظت کرنا، بڑے نالائق لوگ ہیں، دائیں بائیں نہ ہو جائے. تو جب واپس آئے تو دیکھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، بچڑے کی عبادت. تو حضرت موسیٰ کو سب سے پہلے غصہ کس پر آیا؟ حضرت ہارون پر. اپنے بھائی کی داڑھی پکڑ کے کھینچی کہ
ماں بنا کا ادھر آئی تھا غلو، یہ گمراہ ہو رہے تھے، آپ نے روکا کیوں نہیں؟ تو حضرت ہارون نے کیا کہا؟ باپ کا واسطہ نہیں دیا بلکہ لا یبن امہ، اے میری اماں کے بیٹے، اے میری ماں کے بیٹے، کیونکہ یہ رشتہ فوراً سمجھ میں آتا ہے ماں کا واسطہ، کیونکہ محبت کی علامت ہے نا۔ ابا جو ہے نا وہ تربیت کے لیے اللہ نے بنایا، وہ محبت واپس زیادہ ابا سے امیدیں نہیں لگائے۔ ابا کی ایک الگ ویلیو ہے، محبت بہت زیادہ کرتے ہیں ابا، لیکن وہ جتلاتے نہیں، وہ کہہ رہے تمیز سے زیادہ لاڈ کر دکھاؤ گا ابا، یہ ہو گیا تمیز سے بیٹھ مار جاتی ہے آرام سے، ٹھیک ہے نا، جو بات ہے ادب تمیز۔ ماؤں کو زیادہ تمیز نہیں، ماؤں کو لاڈ چاہیے ہوتے ہیں، تو اس لیے ابا محبت تو بہت کرتے ہیں لیکن وہ آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ تعظیم اس پہ غالب ہوتی ہے۔ اماں کی محبت 2 منٹ میں سمجھ میں آ جاتی ہے، تو جب بھی واسطہ دیا جاتا ہے کس کا؟ اماں کا۔ تو حضرت ہارون بھی واسطہ کس کا دے رہے کہ بھائی یہی ماں کے ہم دونوں اولاد ہیں، آپ اتنی سختی تو نہ کریں نا، ماں کا واسطہ دے رہا ہوں آپ کو، یہ بنا اماں، اے میری اماں کے بیٹے۔ تو ماں جو اتنا قریبی رشتہ ہے، جس کی محبت سب کو سمجھ میں آتی ہے، اس کو غلام بنا لینا تو یہ کھوپڑی میں آنے والی بات نہیں ہے۔ لیکن حدیث میں کیا آتا ہے؟ قرب قیامت میں بیٹا کیا ہوگا؟ ماں پہ حکومت کرے گا، بیٹا ماں پہ حکومت کرے گا۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو جنے وہ جس کو آپ جن رہے ہیں وہ ایک قسم کی غلام ہو، ماتحت ہو، لیکن الٹا حساب ہو رہا ہوگا۔ تو یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ ادب مارکیٹ سے کیا ہونا شروع ہو جائے گا، مطلب حدیث کا یہی ہے کہ چھوٹے جو ہے نا وہ بڑوں کی جگہ ہو جائیں گے اور بڑے، اور یہ خدا کی قسم آج اپنی آنکھوں سے میں دیکھ رہا ہوں، زیادہ تر لبرل لوگوں کے گھروں میں دیکھ رہا ہوں، دیندار گھروں میں کم۔ باپ اور ماں اپنے بچوں کو اسکولوں میں 15-20 ہزار روپے فیسیں دے کر بدتمیز بنا رہے ہیں باقاعدہ پیسوں کے ذریعے، یعنی اسکولوں میں پڑھا رہے، ماڈرن اسکول ہیں اور بہت ہی ماڈرن قسم کے اسکول جن میں مذہب نہیں ہے، بچہ انگلش میں بہت اچھی بول لیتا ہے اور ٹھیک ٹھاک فیسیں دے کے کیا کر رہے ہیں؟ اپنی نافرمانی پیسے دے کے سکھا رہے ہیں۔ آج بھی میرے پاس ایک کیس آیا، کسی کو نہیں پتا چلے گا جس کی بات ہو رہی ہے۔ ایک صاحب نے کہا میں نے اپنی بچی کو ایڈمیشن کروایا، میں 20 ہزار روپے فیسیں دے رہا ہوں اور وہ چرس پی رہی ہے، وہ پتہ نہیں کتنے لڑکوں سے دوستیاں لگا رہی ہیں۔ تعلیم کو فوکس کرنے کے چکر میں تہذیب کا بیڑا غرق، یعنی گویا کہ پیسے دے کے باقاعدہ کیا کیا جا رہا ہے؟ اپنے بچوں کو خراب کیا جا رہا ہے۔ تو جنا بھی خود، احسان بھی خود کیا، اور نکلا کیا رزلٹ؟ وہی آپ نے کیا کر رہے ہیں؟ حکومت، وہ آپ کی ایک بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ وہ دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، تو اس میں بھی ادب کی تلقین کی گئی ہے۔ جب کچھ اس طرح کے لوگ آتے ہیں نا میرے پاس کہ باپ بیٹا بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور باپ اپنے بیٹے کی شکایتیں کر رہا ہوتا ہے بڑے دھیمے لہجے میں کہ بچے کو غصہ نہ آ جائے، اور بیٹا جواب دے رہا ہوتا ہے بڑی اونچی آواز میں، یہ میں نے بہت دیکھ لیا ہے، بہت دیکھ لیا اپنی زندگی میں۔ اس سے مجھے فوراً وہ حدیث یاد آتی ہے کہ اس کو باپ ہونا چاہیے، اور اس کو باپ کو یہ ڈر لگتا ہے کہ یار اب میری اولاد ہے، یار میں کوئی اونچی آواز سے ایک دم میٹر نہ کھل جائے۔ دیکھو یہ اولاد کے نالائق ہونے کی علامت ہے کہ آپ نے اپنے باپ کو یہ اتھارٹی نہیں دی ہے کہ وہ آپ کو ڈانٹ سکے۔ اگر آپ کا باپ آپ کو ڈانٹتے ہوئے گھبراتا ہے نا، خدا کی قسم یہ باپ کے خراب ہونے کی دلیل نہیں ہے، یہ اولاد کے خراب ہونے کی دلیل ہے۔ یہ اولاد کے خراب، وہ ڈر لگتا ہے اس کو کہ یار کچھ بول دوں تو ایسا نہ ناراض ہو جائے۔ میں نہیں کہہ رہا اولاد پہ بیجا سختیاں کرے یا خام خام میں ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہے، اس سے تو ڈپریشن کے مریض بنتے، ماں باپ ظلم بھی کرتے۔ اس پہ میں انشاءاللہ بیان کروں گا کہ میرا ارادہ، میں نے جو سینٹ میں بل پیش ہوا نا کہ ماں باپ کو اولاد پہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں، شوہر کو بیوی کو ڈانٹنے کی اجازت نہیں، یہ بالکل خلاف ہے، لیکن اس کا ناجائز فائدہ بھی اٹھایا جاتا ہے۔ تو ماں باپ کو بلا وجہ اولاد پہ ہاتھ اٹھانا شرعن جائز۔ آج ایک صاحب بحث کرنے لگے کہ مجھے اجازت دی ہے شریعت نے کہ میں اپنے بچے کو تھپڑ مار سکتا ہوں۔ میں نے کہا آپ کو اجازت شریعت نے نہیں دی ہے کہ بلا وجہ آپ اپنے بچے پہ ہاتھ اٹھائیں، اور خاص طور پہ نابالغ پہ۔ نابالغ کے حقوق اسلام میں بہت زیادہ ہے۔ ماں کو اجازت نہیں اپنا غصہ کسی اور پر ہے نکال کس پہ رہی ہے۔ میں نے ماؤں کو دیکھا ہے طبیعت خراب ہے، جھنجلا رہی، بچے کو پڑھ کے طبیعت سے کوٹ دیا اس کو۔ بعض بچے ماں کی چنگیز خان جیسی مائیں ہوتی ہیں، وہ بچے ٹھٹر ٹھٹر کے ان کی جو گروتھ ہے نا وہی رک جاتی ہے ان کی، اتنا سختی کا ماحول انہوں نے گھر میں دیکھا ہوتا ہے۔ تو یہ نہ باپ کے لیے جائز ہے اور نہ ماں کے لیے۔ اس میں علماء کے واقعات بھی سناؤں گا کہ اپنی اولاد کو مارنے سے پہلے کیا ان کے اصول تھے کہ ہم زیادتی نہ کر بیٹھے۔ خلق من الماء بشرا، اللہ کہتے تمہیں اللہ کی قدرت سمجھ میں نہیں آتی، ایک غلیظ پانی سے انسان کو بنایا میں نے، اس پانی کو دیکھو، اور بنا کے کیا فجعلہ نسبا وصہرا، اس کو 2 خاندان دے دیے، ددیال
ددیال ننیال، اور بلوغت کے بعد ایک خاندان دے دیا سسرال. اتنی بڑی عزت دے دی اس کو، خاندانوں میں پیدا کیا. اس کی خوشی پہ ددیال ننیال بھی خوش ہوتا ہے، سسرال بھی خوش ہوتا ہے. اس کے رونے پہ ددیال ننیال بھی روتا ہے اور سسرال بھی روتا ہے. ایک پانی کو اتنی عزت آٹومیٹیکلی اب بولتی بند نہیں مل سکتی. لوگ کہتے ہیں نا بولو نہ بولا نہیں بولا کرو، آپ خود ہی بول لیا کریں میں بولو نہ بولو نہ نہیں بولا کرو، سینٹینس مکمل کر لیا کریں. ایک غلیظ پانی تھا، کوئی کہہ سکتا تھا ایک ایسے پروسیس سے اس کو بھی گزارا جائے گا، ایک ایسی مشین میں کہ یہ چودھری اور وڈیرا بنے گا، ٹھیک ہے نا، یہ سائنٹسٹ بنے گا اور یہ ایک سیاستدان بنے گا، یہ ایک بڑا آدمی بنے گا، یہ ملینئرز بنے گا، بلینئرز بنے گا، اور اس کا خاندان ہوگا. اس کو تنگ کرو گے، اس کا باپ بھی آئے گا، ماں بھی آئے گی لڑنے کے لیے، پورا پیچھے خاندان ہوگا. اس کے رونے پہ خاندان روئے گا. پھر اس کے اللہ نے تو ایک سسرال کا ذکر کیا. میں نے اس آیت کی قدر کرتے ہوئے میں نے کہا جب سسرال اتنی بڑی نعمت ہے تو 4 ہونے چاہیے. تو میرے اوپر یہ آیت اور زیادہ فٹ آ رہی ہے. کیا خیال ہے کہ هو الذی خلق من الماء بشرا، اللہ نے غلیظ پانی سے انسان کو پیدا کیا اور اسے نسب بھی دیا، اور 4 عدد نسب ایک دیا. سسرال کتنے دے دیے؟ اس سے پتہ چلتا ہے، اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ خاندان ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور نعمت جتنی زیادہ ہو اتنا اچھی ہوتی ہے. پیسہ نعمت ہے یا نہیں ہے؟ تو کبھی کوئی کہتا ہے زیادہ پیسہ ایکچولی میں خرچ کہاں کروں گا، ایکچولی مینیج کرنا مشکل ہے. ابے لے آ، بعد میں دیکھیں گے کیا مینیج کرنا ہے اس کو. تو اولاد بھی نعمت ہے. یہ بولی میں یہ شاہ اناس، اللہ کہتے ہیں گفٹ کرتا ہوں بیٹے بیٹیاں، آنے دے، آنے کے بعد کرنا ہے کہ کرنا کیا ان کا، آنے میں نہیں روکنا ان کو کہ گفٹ کم لینے، ہم نے گفٹ تو جتنے زیادہ آ جائیں اس کے بعد پھر ان کا کرنا کیا ہے. بچے پیدا ہونے سے مت روکو، ہونے کے بعد پھر پلاننگ کرو. مسئلہ یہ نہیں ہے بچے جو بگڑتے ہیں نا اس لیے نہیں کہ زیادہ ہے، اس لیے کہ پیدا ہونے کے بعد بھی نہیں سوچ رہے ہوتے ان کو بنانا کیا ہے. وہ تو ایک ہی بگڑ جائے گا. پھر تمہارا بچہ پیدا ہوا تم قیامت تک سوچتے رہو گے کرنا کیا ہے. تو چور بن جائے گا، آٹومیٹکلی ڈاکو بن جائے گا. تو بگڑنا ہوگا تو ایک بھی بگڑے گا. اگر پلاننگ کر کے پیدا کرنے میں پلاننگ نہیں کرو، پیدا تو اللہ کی طرف سے گفٹ ہے، جتنا ہو اچھا ہے. لیکن جو پیدا ہوتے جائے اسی وقت ان کو انسان کا بچہ بنانے کی فکر بولو کرتے چلے جاؤ گے، بگڑے نہیں. ایسا نہیں چرسیوں میں بیٹھ رہے ہیں، ایک بچہ بھی چرسی میں بیٹھے گا تو چرسی بنے گا. 18 بچے بھی اگر بھائی انسانوں میں بیٹھیں گے تو کیا بنیں گے؟ انسان کے بچے بنیں گے. فیملی پلاننگ والوں نے تو بچے ہی روک دیے. تو نسبوں کو سیرا قرآن کہتا ہے سسرال والا بنایا. تو سسرال بھی جتنے زیادہ ہو اتنے کیا ہیں، اور نعمت ہے سسرال. آپ کسی یہ تو مذاق کرتے رہتے ہیں، مذاق اڑاتے رہتے ہیں سسرال کا، دل بھی چاہتا ہے لیکن اب کیا کریں مجبور ہے. لیکن ویسے کتنی عزت ہوتی ہے جب آپ کا ان کے گھر رشتہ نہ ہوا ہو، آپ جاؤ کوئی عزت دیتا ہے. جہاں آپ کی بات ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، صرف رشتہ طے ہو گیا، بھائی دولہا بھائی آیا، ان کا سموسے کا پوچھو، ایسا نہ برا لگ جائے. آپ کو پتا ہے ادھر اس کو ٹینشن دی، پارسل کدھر کرے گا، یہ بہن پہ جا کے پارسل کرے گا. سسر کو پتا ہوتا ہے داماد کو ذرا سا ٹارچر کیا میرے سامنے تو کچھ نہیں بولے گا، یہ پارسل کدھر کرے گا، بیٹی بھی جا کے غصہ نکالے گا. کیسی رسپیکٹ مل رہی ہوتی ہے دامادوں کو. کیا خیال ہے بھائی؟ بیٹھیے آپ آئیے، ورنہ کون گھسنے دیتا ہے یار. اجنبی لڑکی ہوتی تو عزت دار لوگ تھوڑی گھسنے دیتے. بغیرت تو آتے ہیں، آ جا بھائی، لیٹ کیوں آئے ہیں، کب سے انتظار کر رہی ہے. اگر بوائے فرینڈ جو ہوگا اس میں تو آج کل پریشان ہوتے ہیں جن میں غیرت ہی نہیں ہوتی. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے بھائی، یہ اس ٹاپک یہ قرآن کہہ رہا ہے یہ آٹومیٹیکلی یہ ممکن کہ پانی کو اتنی عزت مل جائے، اس کی دنیا میں آنے سے پہلے اس کے خاندانوں کا انتظام ہو جائے، بلوغت کے بعد بھی انتظام ہو. یہ اگر آٹومیٹیکلی ہو رہا ہوتا تو اس کائنات میں اتنی بیوٹی، اتنا حسن نہیں ہوتا اس کائنات. یہی وجہ ہے کہ جو قرآن کے منکر ہیں وہ اس بیوٹی سے محروم. ان کے ہاں نہ سسرال ہوتا ہے نہ ددیال ہوتا ہے. ایک ننیال میں ایک عدد اماں رہ گئی ہے بس خالی ان کی، اور اس سے وہ جان چھڑا نہیں سکتے. ورنہ گورے کا بس چلے تو وداؤٹ اماں بچے پیدا ہو، کلوننگ کے ذریعے، ٹیسٹ ٹیوب کے ذریعے اماں کے رشتے سے بھی کٹا دے. وہ ریاست کے غلام بن کے رہو، بس اسٹیٹ کے غلام بنو، ٹیکس ٹائم پہ دے دیا. وہ مجبور ہے اماں سنگل مدر، سارا ان کا نہ ان کے سسرال ہوتے ہیں، نہ سالے ہوتے ہیں، نہ سالی ہوتی ہیں، نہ کزنیں، نہ سب سیٹ اپ آہستہ آہستہ کیا ہو گیا، ختم. کیوں؟ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا. تو اللہ نے خاندانوں کی جو محبتیں تھیں وہ چھین کے اس کے بدلے میں ان کو کتے پکڑا دیا. اللہ نے کہ ان کتوں سے دل لگاؤ. فرانس میں بھی کتے پالے جاتے ہیں. میرا ویزا ریجیکٹ ہوا اس چکر میں یورپ کا. انہوں نے کہا ہمارا مذاق اڑاتا ہے. میں نے کہا مذاق نہیں اڑا رہا بھائی، آپ تو کتے پالتے ہیں، ماشاءاللہ کتنے اچھے لوگ ہیں آپ لوگ، کتے پالتے ہیں. ہمارے کتوں کا حال دیکھو. ابھی ایک واقعہ سناؤں
کتے پہ بڑا زبردست واقعہ ہے. اتنے کتے ہو گئے نا اللہ کے ایم سی والوں کو بہت جزائے خیر دے. کچھ رپورٹیں آئی ہیں انہوں نے کتے مارنا شروع کی. ہوا یہ کہ کل ایک داڑھی والے صاحب آئے, داڑھی ان کی تسبیح ہاتھ میں, یہی ہمارے دوست تلاش کریں گے حضرت مہدی کو, کیونکہ حضرت مہدی وہ شخصیتیں جن پہ تمام نیک لوگ جمع ہو جائیں گے اور وہ مسلمانوں کی میدان جنگ میں کمانڈ کریں گے, جہاد میں کمانڈ کریں گے. تو ان کو بیت اللہ میں تلاش کیا جائے گا. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں ہوں گے اور لوگ ان کو پہچان لیں گے, اہل اللہ پہچان کر ان کو اپنا امیر بنائیں گے. ان کی قیادت میں پھر لڑائی اور جہاد شروع ہوگا. اور یہ لڑائی جب دمشق میں لڑائی ہو رہی ہوگی تو دمشق میں عصر کی نماز کے وقت حضرت مہدی, میں نے جو یہ کہا کہ دمشق میں لڑائی ہو رہی ہوگی, مقصد یہ نہیں ہے کہ دمشق کوئی میدان جنگ بنا ہوا ہوگا, مقصد یہ ہے کہ وہ مجاہدین کا لشکر دمشق میں ہوگا عصر کی نماز کے وقت. لڑائی چاہے کسی اور میدان میں ہو رہی ہو, لیکن حدیث میں ہمیں دمشق کا تذکرہ ملتا ہے. تو دمشق میں حضرت شام کا تذکرہ ملتا ہے, اور جو قرائن ہمیں ملتے ہیں وہ دمشق کی ایک خاص مسجد ہے. وہ مسجد حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اور مفتی رفیع عثمانی صاحب نے اس کو ہائی لائٹ بھی کیا, لیکن وہ یقینی نہیں ہے. یہ خوب سمجھے, انہوں نے اس کا بھی تبصرہ کیا کہ اس کے بارے میں کوئی یقین نہیں ہے. تو حضرت مہدی عصر کی نماز پڑھا رہے ہوں گے, لوگ امامت میں آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے, یہاں تک کہ مسجد کے مینار پر, آج بھی وہ مینار موجود ہے جس کے بارے میں غالب گمان ہے کہ یہ وہ مینار ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. غالب گمان کے درجے میں کہا جا سکتا ہے, ورنہ پھر اسی کے اڑوس پڑوس میں کوئی مسجد ہوگی. میرا اگر شام جانا ہوا تو انشاءاللہ میں ارادہ ہے کہ میں بلاگ میں اس مسجد کا بھی تذکرہ کروں گا, اس جگہ کا بھی تذکرہ کروں گا. لیکن میں پہلے یہ بات بتا دوں کہ وہ 100% یقینی نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ اس مسجد کے مینار پہ چڑھ کے لوگ جو ہے وہ اس کے کوئی مینار کو چاٹنا شروع کر دیں تبرک کے طور پر. تو عصر کی نماز کا ٹائم ہوگا. حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے نیچے اتریں گے نماز کے ٹائم پہ, یعنی آسمان سے مینار تک آئیں گے, اور پھر مینار سے آپ کے لیے سیڑھیاں لگائی جائیں گی. سیڑھیوں کے ذریعے مینار سے نیچے اتریں گے اور لوگ ان کو پہچان لیں گے. حضرت مہدی ان کو امامت کے لیے آگے کریں گے کہ آپ اللہ کے ایک پیغمبر ہیں, آپ نماز پڑھائیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہی کو آگے رکھیں گے. اور اس طرح کا مفہوم ہے حدیث میں کہ اللہ نے اس کام کے لیے آپ کو ہی منتخب کیا. کیا مطلب یہ امامت اس امت کا حق ہے. تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا جو کام ہوگا وہ جہاد ہے, اور یہودیوں سے انتقام لینا, کیونکہ یہودیوں نے اپنے خیال میں حضرت عیسیٰ کو قتل کیا تھا. تو اللہ نے یہودیت ہی کے خاتمے کے لیے اور دجال کے خاتمے کے لیے عیسیٰ ابن مریم کو نازل کیا. حضرت مہدی سے پہلے ہی دجال ظاہر ہو چکا ہوگا. دجال کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ہر پیغمبر نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے. اچھا, یہ دجال ایک ایسی شخصیت ہے جس کا یہودی انتظار ہم سے زیادہ کر رہے ہیں, کیونکہ یہودی اس کو اپنے لیے نجات دہندہ سمجھتے ہیں. جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ دجال کانا ہوگا اور اس کا خدائی کا دعویٰ ہوگا. اس کے پاس کچھ ایسی طاقتیں ہوں گی کہ مردے کو زندہ کر دے, زندہ کو مار دے. ایک طرف اس کے باغ ہوگا, ایک طرف اس کے آگ ہوگی. جو اس پر ایمان لائے گا اس کو آگ میں داخل, اس کو باغ میں داخل کرے گا, اور جو اس پر ایمان نہیں لائے گا اس کو آگ میں داخل کرے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی جو آگ ہے حقیقت میں وہ جنت کا باغ ہوگا, اور اس کا جو باغ ہے حقیقت میں وہ جہنم کی آگ ہوگی. تو جو نبی کی باتوں پہ یقین کرتے ہیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے. اور حدیث میں سورہ کہف کی بھی تلاوت کا حکم ہے. جمعے کے دن جو کہف کی تلاوت کرتا ہے اللہ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے. اب آپ دیکھیں یہ سورہ کہف میں ہی قیامت کی علامات کا تذکرہ ہے نا, تو شاید اسی وجہ سے کیونکہ جو سورہ کہف پڑھتا رہے گا وہ یاجوج ماجوج کے واقعات بھی پڑھتا رہے گا اور اللہ کی قدرت کے واقعات بھی پڑھتا رہے گا. تو دجال کے فتنے سے اللہ اس کو اس برکت سے محروم بچا کے رکھیں گے, فتنے سے محفوظ رکھیں گے. تو وہ ایسی طاقتیں دکھائے گا, بے وقوف لوگ اس پہ ایمان لے آئیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ کانا کبھی بھی خدا نہیں ہو سکتا, نہیں اس کی تو ایک آنکھ ہوگی نہیں, لیکن بے وقوف لوگ اس کے یہ کچھ ظاہری کمالات دیکھیں گے. یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ تو شکل بھی اس کی اچھی نہیں ہے, یعنی خدا کا وسکم جمال والا ہوتا ہے, یہ تو ہے بھی کانا, اور اس کے بڑا بڑا کافر بھی لکھا ہوا ہوگا واضح طور پر, جس سے پتا چلے گا. لیکن احمق اور بیوقوف لوگ جیسے روحانی عامل کو کچھ شعبدے دیکھ کر ان پہ سے متاثر ہو جاتے ہیں نا, روحانی عاملوں کے شعبدے دیکھ کے, تو ایسے ہی دجال کے شعبدے دیکھ کے متاثر ہوں گے. تو بہت لوگوں کو, خلقت کو, بہت بڑی امت کو گمراہ کرے گا دجال. اہل اللہ کو اللہ تعالیٰ اس کے فتنے سے محفوظ رکھے گا. پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم جب نازل ہوں گے تو وہ دجال کو قتل کریں گے. حدیث میں آتا ہے کہ نیزے کے ذریعے گھوڑے پہ بیٹھ کے قتل کریں گے. علماء نے اس حدیث کا دو مطلب بیان کیے ہیں کہ یا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ واقعی گھوڑے پہ بیٹھیں
گے نیزہ استعمال کریں گے، اور زمین جو ہے وہ اتنی پہلے اس سے جنگیں ہو چکی ہوں گی کہ لوگ دوبارہ تلواروں گھوڑوں کی طرف آ جائیں گے. اس بات کا امکان ہے، ہر ملک ایٹمی طاقت بن چکا ہے، تو اگر یہ ایٹم بم سارے ملک آپس میں چلا دیں تو ہم دوبارہ گدے گھوڑوں والی زندگی پر آ جائیں گے، ٹیکنالوجی ساری تباہ برباد ہو جائے گی انسان کی ترقی. تو اس بات کا بھی امکان ہے کہ کوئی اس سے پہلے ہو سکتا ہے کوئی ایسی جنگ عظیم ہو کہ انسانیت دوبارہ پہاڑوں پتھروں کے دور میں آ جائے. لیکن ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلام کیا ہے، ظاہر ہے اس دور کے لحاظ سے جو لوگوں کے جہاں تک جو لوگوں کی مینٹل اپروچ ہے وہاں تک، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میزائل یا اور ٹینکوں کا تذکرہ کرتے تو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ تو گھوڑے سے مراد ہے جو اس زمانے کا گھوڑا ہوگا، اور نیزے سے مراد ہے اس زمانے کا جو اسلحہ ہوگا، کیونکہ نیزہ نبی کے دور کا ایک مناسب اسلحہ تھا اور گھوڑا نبی کے دور کی میدان جنگ کی ایک مناسب سواری تھی. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہو سکتا ہے عیسیٰ ابن مریم نیزے کے بجائے کلاشنکوف کا استعمال کر لیں، تو یعنی وہ نیزہ جو ہے وہ اس کلاشنکوف کی یا جو بھی اسلحہ اس وقت حضرت عیسیٰ ابن مریم استعمال کریں گے اس کی ایک تعبیر ہے، اس کا بھی پورا امکان ہے. تو ہمیں بہرحال اتنا ایمان ہمارے لیے ضروری ہے کہ دجال کو قتل کرنے والی جو ذات ہے، جو شخصیت ہے، وہ عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام. تو حضرت عیسیٰ کے ذریعے اللہ تعالیٰ دجال کو قتل کریں گے، اور حضرت عیسیٰ کی قیادت میں زبردست جہاد ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اس دنیا کو امن سے بھر دیں گے، اتنا امن ہو جائے گا اور اتنی مالی فراوانی ہوگی، اتنی مالی، کیونکہ دنیا میں مال بہت ہے، ڈسٹریبیوشن صحیح نہیں ہے، جو تقسیم ہے نا مال کی وہ ظالمانہ ہے، جس کی وجہ سے غریب سے غریب تر ہے، امیر سے امیر تر. حضرت عیسیٰ ابن مریم ایسا نظام قائم کریں گے کہ جس سے مال کی صحیح تقسیم ہو، اور لوگ اٹھیں گے زکوٰۃ کا مستحق تلاش کریں گے اور لوگوں کو زکوٰۃ کا مستحق نظر نہیں آئے گا، غریب تلاش کرنا مشکل ہو جائے گا. یعنی ایک آدمی، حدیث کی مفہوم ہے کہ زکوٰۃ لے کے گھومتا رہے گا اور اس کو کوئی غریب نہیں ملے گا، اتنی مالی فراوانی ہو جائے گی. پھر ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کی طرف سے برکتیں ایسی نازل ہوں گی کہ بڑے بڑے انار پیدا ہوں گے، بڑے بڑے انگور پیدا ہوں گے، زمین اپنی برکتیں کھول دے گی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام خنزیر کو بھی دنیا سے ختم کر دیں گے، خنزیر کی نسل کو ختم کر دیا جائے گا. وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، اور جزیہ کا نظام ختم، اما الاسلام و اما السیف، یا تو تلوار یا اسلام، اس کے علاوہ نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا تھا، اس مقصد کی جو تکمیل ہے وہ عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے. باقی اس میں حکمتیں کیا ہیں، اس پر میرے الگ سے بیانات موجود ہیں کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کا انتخاب کیوں کیا اس کام کی تکمیل کے لیے، اسی امت میں کوئی کیوں منتخب نہیں کر لیا، یا یہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعے پوری دنیا میں اسلام کو غالب کر دیا جاتا. اس میں کیا حکمتیں ہیں، اس پر میرے الگ سے بیانات موجود ہیں. ابھی تو میں کوشش کرتا ہوں کہ تفسیر سے میں جو ٹو دا پوائنٹ بات ہے اس سے یہاں اس لیکچر میں نہ ہوں. تو اسی وقت حضرت عیسیٰ ابن مریم اس کو یاجوج ماجوج کو قتل کریں گے اور دنیا انصاف سے بھر جائے گی. اور اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا تھا اس کا مقصد کیفیت اور کمیت دونوں لحاظ سے حاصل ہو جائے گا. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ دنیا میں زوال شروع ہوگا، اور پھر جب پوری دنیا کے لوگ زوال کا شکار ہوتے ہوتے کفر کی طرف جائیں گے، گناہوں کی طرف. اور حدیث میں آتا ہے جب تک ایک شخص بھی اللہ کا نام لینے والا ہوگا اس دنیا پر قیامت نہیں ہوگی، یہاں تک کہ آخری شخص جب دنیا سے اٹھے گا جو اللہ کا نام لیا کرتا تھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سور پھونکیں گے، جبریل کو حکم دیں گے سور پھونکنے کا، اور اس دنیا کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا. تو آگے قرآن کہتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھر سور میں پھونکا جائے گا، فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، پھر ہم ان تمام انسانوں کو جمع کر دیں گے. وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور قیامت کے دن ہم جہنم کو یومئذ، جس دن ایسا ہوگا یعنی جس دن سور پھونکا جائے گا، یہ دوسرا سور مراد ہے، للکافرین عرضا، کافروں کے سامنے پیش کر دیں گے. الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، یہ وہ لوگ ہیں جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں پڑی ہوئی تھی، یعنی میری یاد کی چیزیں ان کو نظر ہی نہیں آتی تھی، غفلت میں پڑی ہوئی تھی جن کی آنکھیں. وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور یہ سننے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے تھے، نہ حق بات سنتے تھے نہ حق دیکھتے تھے، بس اپنے خواہشات کی جو چیزیں ہیں وہ ان کو اچھی لگتی تھیں اور وہی ان کو سمجھ میں آتی تھی. تو یہ ہمارا رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا. اس رکوع میں ہمیں بہت سارے اسباق ملتے ہیں، میں نمبر وار اس کو مختصراً بیان کر دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے بادشاہ دنیا میں بھیجے اور کتنے پاورفل بادشاہ. حضرت ذوالقرنین کا نام ہی قرن والا، دو کناروں والا، زمین کے بہت بڑے حصے کو حضرت ذوالقرنین نے فتح کیا. اور اللہ کے نیک بندے کیسے اللہ کے راستے میں لڑتے رہے. تو یہ جو لوگ بیٹھ جاتے ہیں نا بس عبادت کرو اور لڑائی وڑائی اسلام میں ہے ہی نہیں، یہ دنیا میں کوئی بھی
عقل مند اس نظریے کا حامی نہیں ہے۔ تو طاقت اور قوت کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اپنے ملک کی، خاص طور پر اسلامی ملک کی جو فوجی قوتیں ہیں، جو فوجی طاقتیں ہیں، ان کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، کیونکہ اگر کوئی بھی ملک عسکری لحاظ سے کمزور ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو جو عسکری لحاظ سے طاقتور قومیں تھیں، اللہ نے ان کا کتنا تذکرہ کیا، ہاں وہ اللہ کے باغی نہ ہو۔ تو اسلامی ملک میں کوئی بھی اسلامی کنٹری ہے، چاہے سعودی عرب ہے، چاہے پاکستان ہے، چاہے ترکی ہے، کوئی بھی اسلامی کنٹری ہے، اس کی فوج کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ اسی کی وجہ سے ملک کا بارڈر محفوظ ہوتا ہے۔ اگر مسلمان عسکری لحاظ سے کمزور ہونا شروع ہو جائے تو کافر ہمیں گاجر مولی کی طرح کاٹنا شروع کر دیں، اسلام دشمن قوتیں ہمیں کھا جائیں، ختم کر دیں ہمیں کھا کے۔ تو نیک قوتوں کو اپنی بقا کے لیے ہمیشہ سے ایک اسلحے کی اور طاقت کی ضرورت رہتی ہے، اس کی اہمیت اسلام میں بہت زیادہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کتنے بڑے بڑے جنگی کمانڈر پیدا ہوئے، ذوالقرنین کا اللہ نے کیسا تذکرہ کیا، ذوالقرنین کی عبادت کا کہیں بھی تذکرہ نہیں، حالانکہ وہ بڑے عبادت گزار بھی تھے۔ داؤد علیہ السلام کی عبادت کا تذکرہ بھی ہے، ان کی تلوار اور طاقت کا تذکرہ بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جہاں عبادت کا تذکرہ کرتے ہیں تو طاقت اور قوت کا بھی تذکرہ کرتے ہیں۔ اس سے عسکری لحاظ سے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی اہمیت کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ کسی بھی اسلامی ملک کی فوج کا مورال کسی بھی لحاظ سے ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے، اور عسکری لحاظ سے وہ کسی بھی لحاظ سے کمزور نہیں ہونی چاہیے، اور اس کو چاہیے کہ اعیدوا لہ ما استطعتم من قوہ پر عمل کرے۔ قرآن کہہ رہا ہے روز بروز اپنی طاقت اور قوت میں اضافہ کرنے کی کوشش کرو۔ اس سے مسلم قوم کو کبھی بھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی بھی ایسا کام جس سے مسلمان قوتیں اور طاقتیں کمزور ہونا شروع ہو جائیں، اس کام سے ہمیں بچنا چاہیے۔ دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کے ذمے پوری دنیا کی ذمہ داری لگائی ہے، کسی ایک ملک کی نہیں۔ جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں جب وہ دنیا فتح کرنا شروع کی ہے تو کہیں رکے نہیں ہیں کہ بھئی یہاں تک، اس سے آگے نہیں جانا۔ ان کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی ہو، وسائل ہی ختم ہو گئے ہو تو الگ بات۔ تو پوری دنیا ہے جس میں اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے۔ اب اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ ظاہر ہے جو جس زمانے میں سوٹیبل طریقہ ہو وہ اختیار کیا جائے گا۔ تو حضرت ذوالقرنین پہلے انتہائی مشرق کی طرف گئے ہیں، جہاں سورج نکلتا ہے تو وہاں سے جہاں سے آبادی شروع ہو رہی ہے، اور ان کا خیال تھا کہ اب آگے آبادی نہیں ہے، تو پھر جا کے سٹاپ کیا ہے۔ مغرب میں بھی ایسے ہی، شمال میں بھی ایسے ہی۔ تو ہمیں جب دیکھتے ہیں کہ جب صحابہ کرام نے دنیا فتح کرنا شروع کی ہے تو ہمیں مسلمان کمانڈروں میں بھی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ وہ علاقے فتح کرتے کرتے سمندر کے کنارے پہنچے اور انہوں نے سمندر کو دیکھ کے کہا کہ تیرے آگے بھی آبادی ہوتی نا تو ہم اللہ کا کلمہ وہاں بھی بلند کریں۔ یہ دور تھا مسلمانوں کا، اور یہ عیسیٰ ابن مریم دوبارہ پھر وہی کریں گے، پوری دنیا کو فتح کریں گے۔ تو حضرت ذوالقرنین کے اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ پوری دنیا کی ذمہ داری اللہ نے ہمیشہ سے اہل اللہ پہ لگائی ہے، اور وہ پوری دنیا میں اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش میں ہمیشہ سے لگے ہیں۔ تیسری بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اسباب اور وسائل کی اہمیت۔ حضرت ذوالقرنین نے جب اتنا زبر پہاڑوں کے بیچ میں اتنا یعنی لوہے کی پلیٹیں لگا کے تانبا پگھلا کے آہنی دیوار بنائی ہے تو خوش ہوئے ہیں، ھذا رحمت من ربی، میرے رب کی رحمت ہے۔ تبھی تو اللہ کا شکر ادا کیا نا، خوشی پہ شکر ادا کیا جاتا ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی، دیکھیں یہ کام ٹیکنالوجی کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ تبھی تو اس قوم نے کہا نا ذوالقرنین سے کہ ہم پیسے آپ کو دیں گے، لیکن ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہے، وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے ہمارے پاس۔ اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ان کے پاس لوہا بھی تھا، تانبا بھی تھا، کیونکہ حضرت ذوالقرنین اب یہ تو نہیں ہے کہ زمین کے مشرق کی طرف دوبارہ لوہا جمع کرنے گئے ہوں، وہیں سے جو کچھ ہوگا نکالا ہوگا۔ تو وسائل اس قوم کے پاس تھے، ٹیکنالوجی نہیں تھی کہ اس لوہے کو اور اس تانبے کو پگھلا کے دونوں پہاڑوں کے بیچ میں پلیٹیں کیسے بنانی ہیں اور ان کو کیسے ان کے بیچ میں تانبا کر کے کہانی دیوار بنائی، یہ ٹیکنالوجی ان کے پاس نہیں تھی۔ تو اس سے ہمیں ٹیکنالوجی کی ویلیو کا بھی پتہ چلتا ہے۔ آج مسلمان اس میں بھی بہت پیچھے چلے جا رہے ہیں اور اس کو مذہب سمجھنا شروع کر دیا ہے، یہ بات بھی غلط ہے۔ حضرت ذوالقرنین نے اتنی طاقت اور قوت کا استعمال کیا اور اتنے زبردست طریقے سے اس وقت جو بھی اس سوٹیبل ٹیکنالوجی تھی اس کا استعمال کر کے دو پہاڑوں کے بیچ کے راستے کو بند کر دیا اور اس پہ خوشی منائی ہے ذوالقرنین نے۔ یہ نہیں کہا کہ بھئی اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اصل میں تو بس انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ اللہ کیا کرے بیٹھ کے، اور یہ کیا اللہ سے بس مدد مانگو، اللہ ہی۔ یاجوج ماجوج کے بارے میں ان کو کہہ دیتے ذوالقرنین کہ تم سب رات کو تہجد میں اٹھ کے دعائیں مانگو، اللہ یاجوج ماجوج سے تمہیں
تمہیں بچا لے گا. نہ حضرت ذوالقرنین نے کہا دعائیں بھی مانگو, یقیناً حکم دیا ہوگا دعائیں مانگنے کا, لیکن ہم پورے اسباب اور وسائل استعمال کریں گے, لوہے کی پلیٹیں بنائیں گے, تانبے کو پگھلائیں گے, اوپر چڑھائیں گے اور اس طرح سے بڑی مضبوط دیوار بنائیں گے. آج مسلمان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گیا ہے اور وظیفوں میں اور جو ہے بس وہ چند صبح شام کے وظیفے پڑھ کے وہ سمجھتا ہے کہ ساری دنیا کے سارے مسائل کا حل اس سے ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے, آپ کو بہت زیادہ ترقی کرنی ہے, بہت زیادہ اسباب و وسائل میں آپ کو غیر مسلموں سے آگے نکلنا ہے. جیسے کہ قرون اولیٰ کا مسلمان نکلا تھا, تبھی اللہ نے اس کے لیے دنیا میں فتوحات کے دروازے کھولے تھے. عندهم الغیب فهم یکتبون, یہ آیت ہے جس پر آج میں نے درس دینا تھا, وقت تھوڑا رہ گیا تو مختصر دیتا ہوں. قرآن کہہ رہا ہے ام عندهم الغیب فهم یکتبون, کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے جس کو یہ لکھ رہے ہیں. کیا علم؟ یہ خوش فہمی کا شکار ہے. دیکھو جتنے بھی لوگ جو مذہب کو فالو نہیں کر رہے, حقیقت میں وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہمیں کچھ بھی ہونے والا نہیں. جیسے ہماری حالت اچھی ہے, ہمارا فیوچر بھی ایسا, یا تو مر کے ختم ہو جائیں گے, اور اگر مل بھی گیا تو کوئی برا نہیں, ہم کو برے تھوڑی ہیں, ہم کوئی برے تھوڑی ہیں. تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ کیا ان کے پاس فیوچر کا علم ہے پہلے سے, مستقبل کے بارے میں کبھی بھی بات کی جائے گی تو علم کے بغیر نہیں کی جا سکتی. کوئی آدمی کہہ رہا ہے نا فیوچر میں ایسا ہونے والا ہے, تو آپ اس سے دلیل پوچھیں گے آپ کو کس نے بتایا, وہ تانے بانے ملائے گا, صغرے گورے ملائے گا, تو پھر اس کے بعد اگر وہ ایسے ہی کہہ رہا ہے کل یہ ہو جائے گا, پرسوں یہ ہو جائے گا, دیکھو مستقبل کے بارے میں یہ کہوں کہ کل پیر ہے تو یہ بھی فیوچر کی خبر ہے. آپ اس میں مجھ سے یہ پوچھ سکتے ہو کہ کیا دلیل ہے, میں کہوں گا دلیل یہ کہ آج کیا ہے, اتوار ہے, یہاں دلیل ہے, یہاں میرے لیے یہ دعویٰ کرنا درست ہے کہ کل کیا ہے, پیر ہے. لیکن اگر میرے پاس دلیل نہیں ہے اور میں کہوں کہ کل جو ہے وہ کل دنیا میں 3000 آدمی مر جائیں گے ایک کسی حادثے میں, تو لوگ پوچھیں گے بھائی کیا دلیل ہے کسی حادثے میں 3000 آدمی مر جائیں گے. اب میرے ذہن میں کیا ہے, میں کہوں وہ ویسے ہی میرا ذوق کہہ رہا ہے, تو یار کوئی مانے گا کوئی. اچھا عجیب بات یہ کہ روحانی عاملوں کی یہ باتیں مان لیتے ہیں لوگ. میں یہ کہوں نا کل 3000 آدمی ایک حادثے, اللہ نہ کرے مرے, میں ایک مثال دے رہا ہوں, تو لوگ کہیں گے کہاں سے پتا چلا, لوگ کہیں گے بھائی جھوٹ بول رہے, اس کو کس نے بتایا, یا تو قاتلوں سے تعلقات ہیں جس نے مارنے کا ارادہ کیا, ایسا بھی نہیں ہے, تو یہ ہوائی بات ہوگی. لیکن یہی بات روحانی عامل کرے گا تو لوگ کیا کریں گے, حضرت کا علم ہے بھائی, حضرت کے پاس بولو علم. ابھی روحانی عاملوں پہ نہیں جاؤں گا, پھر میں معین اختر کی طرح نا بلب کے رشتہ داروں کو بھی, تو اب تو میں روحانی عاملوں کے رشتہ داروں کو بھی اچھے الفاظ سے یاد نہیں کرتا. رشتہ داروں سے مراد وہی جو بلب کے رشتہ دار تھا. اب آپ کہیں گے بلب کے کون سے رشتہ دار ہوتے ہیں, ہمارے ہاں کبھی بھی جس بندے کو برا کہا جاتا ہے گالی اس کو نہیں دی جاتی, ہمیشہ اس کے رشتہ داروں کو ہمیشہ گالی دی جاتی ہے. یہ ہمارے ایک ٹرینڈ چل رہا ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ ام عندهم الغیب فهم یکتبون. کیسے دیکھو ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے قرآن کہ تم اپنے بارے میں کیوں فرض کر کے بیٹھے ہوئے ہو کہ تمہیں کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے, تمہیں سزا نہیں ملے گی. یہ تمہیں کس نے بتایا ہے, فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت. جب نبی یہ مطالبے کرتے تھے تو پھر بھی آگے سے کوئی رسپانس نہیں ملتا, تو انسان کو بے انتہا تکلیف ہوتی ہے کہ کن پتھر دل لوگوں سے واسطہ پڑا ہے. تو قرآن کہتا ہے فاصبر, اے نبی آپ کیا کرو, صبر کرو. ولا تکن کصاحب الحوت, مچھلی والے یونس کی طرح جلباز مت بنو. حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے بھی یہی سلوک کیا, لیکن یونس علیہ السلام چاہتے تھے جلدی سے فیصلہ ہو اور اپنی قوم کو چھوڑ کے نکل گئے. تو اللہ نے اس پہ آپ کی تنبیہ کی, تو آپ بھی اے نبی جلد بازی مت کریں. تو یہ نبی کے ذریعے سے ہمیں بھی بتایا جا رہا ہے کہ آپ حق کی دعوت دیتے رہیں, اور یہ نہ دیکھیں کہ یہ جو اللہ کے نافرمان لوگ ہیں, جو حق کو نہیں ماننے والے لوگ, وہ پھر بھی پھل پھول رہے ہیں. اس ٹینشن میں مت آؤ, کیونکہ اللہ انصاف کرتا ہے مگر اس میں دیر ہوتی ہے, اندھیر نہیں ہوتی. وہ لے گا انتقام, ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دو. یہ اللہ کی حکمت اسی کا تقاضا کرتی ہے, چھوڑ دیا جائے اپنے حال پہ. آج جو اہل حق ہے نا, ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے کہ جب یہ ہم صحیح بات کر رہے ہیں لیکن آگے
جواب جو مل رہا ہے وہ کیا مل رہا ہے؟ الٹا، کوئی مان کے نہیں دے رہا. تو اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ. یونس علیہ السلام نے جلد بازی کی اور پھر آخر اللہ کی طرف سے ان کو دنیا میں تنبیہ ہوئی ہے، سزا ملی ہے. اور وہ سزا کیا ملی؟ اذ نادا وہو مکظوم، مچھلی کے پیٹ میں گئے، غم سے گھٹ رہے تھے اور اللہ کو پکارا. فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. غلطی کس کی ہے؟ میری غلطی، میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا. تو اللہ نے کیا کیا؟ مچھلی کے پیٹ سے نکال لیا. دیکھو یونس علیہ السلام نے اللہ کے حکم پہ کتنا عرصہ تبلیغ کی، قوم نے نالائقی کی پھر بھی نہیں مانے. سزا بجائے قوم کو ملنے کے کس کو مل رہی ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ الٹا حضرت یونس علیہ السلام کو مل رہی ہے سزا. تو اب آپ بتاؤ کیسا پیغمبروں کا صبر کا پیمانہ ہے. ایسے موقع پہ بھی اللہ کے خلاف کوئی شکایت زبان سے بولو نہیں نکال. کیوں؟ اللہ یونس علیہ السلام کے عمل میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ دینداری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اچھے بنو گے تو اللہ کی نوازشیں آنا شروع ہو جائیں گی. دینداری کا مطلب یہ کہ جو اللہ کا کام ہے وہ اس کو کرنے دو. تمہارا کام ہے عاجزی انکساری، بس میں ہی غلط، صحیح ہوگی بھی کون غلط؟ میں غلط. ہمیشہ غلطی کس کی کھاتے میں ڈالنی ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ دیکھو ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد 3 دفعہ استغفر اللہ پڑھتے ہیں. تو کیا کسی نامحرم کو دیکھا ہوتا ہے ہم نے نماز میں؟ بولتے کیوں نہیں؟ تو کوئی تک بنتا ہے استغفر اللہ کا؟ یا ہم نے کوئی جرم کیا ہے، نماز پڑھی اور کیا کہلوایا جا رہا ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ. بھائی اگر استغفر اللہ پڑھنا تھا تو یہ نماز پڑھی کیوں نہیں تم نے؟ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم نیکی کر کے بھی کیا سمجھو جیسے تم نے گناہ کیا ہے. کیسے گناہ؟ نماز گناہ نہیں ہے. بھائی تم یہ کہو اے اللہ جس طرح سے پڑھنی چاہیے تھی اس طرح سے نہیں پڑھی. تو نیکی کر کے بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم غلط ہیں. ہم نے اللہ جو پڑھنی تو ہمیں معاف کر دے، ہم سے نہیں ہوئی صحیح، ہم سے کیا ہو گیا؟ غلط ہو گیا. مجھے یاد ہے 25-30 سال پرانا قصہ ہے. چھوٹا بچہ تھا میں اس وقت. ایک تبلیغی جماعت میں نا ایک صاحب کے سال پہ سال لگ رہے تھے، پوری دنیا میں ان کے سفر ہوئے، بڑا انہوں نے وقف کیا ہوا تھا اپنے آپ کو تبلیغی جماعت کے لیے. تو میرا ان سے ٹاکرا ہو گیا. وہ مجھے سمجھانے لگے جماعت میں نکلو سیروزے جیسے تبلیغ والے کرتے ہیں. اب مجھے پتا تھا یہ بہت ہی پرانے کھیڑو ہیں اور ان کی تو زندگیاں گزر گئی ہیں اس کام میں. میں نے کہا ماشاءاللہ اللہ نے آپ سے بڑا کام لیا ہے تبلیغ کا. کہتے ہیں ہاں میں نے بہت بگاڑا ہے تبلیغ کے کام. کہہ رہے ہم تو کام بنانے والے نہیں، کس میں ہم تو بگاڑنے. کہہ رہے میں تو بگاڑ ہی رہی ہوں سے. مجھے ان کا یہ اسٹائل بہت اچھا لگا. یعنی اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ تبلیغی جماعت میں اگر کوئی خرابی ہے تو وہ کس کی وجہ سے ہے؟ بولو. وہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ کس کی وجہ سے؟ مجھے نہیں کہہ رہے تھے، اپنے بارے میں کہہ رہے تھے. وہ کس کی وجہ سے؟ میری وجہ. کہہ رہے ہم کام بنانے والے نہیں بلکہ بگاڑنے والے. اب کوئی فسادی ہوتا تو کہتا ہے جب بگاڑنے والا تو کر کیوں رہے پھر ہمیں؟ یہ تو اس نے خود کہا ہے، اپنی زبان سے بولا ہے کہ ہم بگاڑنے والے ہیں. یوٹیوب پہ کلپ ڈالتا ہے، یہ دیکھو خود. تو مجھے ان کی یہ تواضع پسند آئی. میں نے کہا دیکھو یہ بیچارہ صبح و شام اس کام میں لگا رہتا ہے، مگر یہ کہہ رہا ہے جو تبلیغ کا کام پھیل رہا ہے اس میں جو برکتیں ہو رہی ہیں وہ میرے علاوہ لوگوں کی وجہ سے ہو رہی ہیں، اور جو خرابی آ رہی ہیں وہ کس وجہ سے ہو رہی ہیں؟ وہ ساری میری وجہ سے ہو رہی ہیں. تو آج مارکیٹ میں یہ چیز کیا ہے؟ شارٹ. ہر اچھا کام میں نے کیا، برا کام ستار بھائی نے کیا. ستار بھائی نہ ملیں گے مجھے. ایک دن ایک فون آیا، میں نے فون اٹھایا، کون؟ کہنے ستار بھائی بات کر رہا ہوں. بڑے میں نے کہا بیٹا یہ مجھے نہیں چھوڑے گا. یہ کہے گا مفتی صاحب بہت تم نے جو ہے نا، لیکن وہ شکر ہے ایسی کوئی بات تھی نہیں. تو جنات کا دیکھ لو، قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا کام شروع کیا نا تو جنات بھی کی ایک جماعت نے نبی کے قرآن کی تلاوت سنی اور جا کے اپنی قوم کو انہوں نے تبلیغ کرنا شروع کی. تو تبلیغ کا انداز دیکھو جنات کا، کیونکہ ہدایت مل گئی تھی ان کو، مسلمان ہو گئے تھے. تو تبلیغ کیسے کر رہے ہیں؟
کہ بھئی دیکھو دنیا میں کوئی بڑا کام ہوا ہے, ہمارا آسمانوں پہ داخلہ بند ہو گیا, انا لا ندری, ہمیں نہیں پتا, اشر ارید بمن فی الارض, کہ جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا اور شیاطین کا اوپر جانے کا سیٹ اپ بند کر دیا, ہمیں نہیں پتا کہ زمین والوں کے ساتھ شر کا ارادہ, کیونکہ بعض دفعہ اللہ پیغمبروں کو بھیجتے ہیں حجت تمام کرنے کے لیے تاکہ حجت تمام ہو اور پوری قوم کو تباہ کر دیں, تو شر بھی ہوتا ہے نا اس میں. کہہ رہے ہیں انا لا ندری, ہمیں نہیں پتا, اشر ارید بمن فی الارض, کہ جو لوگ زمین میں رہتے ہیں ان کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا ہے, ام اراد بہم ربہم رشدا, یا ان کے رب نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے. اسٹائل نہیں سمجھ میں آیا میرا خیال ہے. دیکھو جملہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہمیں نہیں پتا یہ جو کچھ ہو رہا ہے, ہمیں نہیں پتا کہ رب نے ان کے ساتھ برا چاہا ہے یا اچھا چاہا. اصل میں تو یہ ہونا چاہیے نا. لیکن جنات کیا کہہ رہے ہیں, آج کل تو انسان اتنے سمجھدار نہیں ہے جتنے اس زمانے کے جنات سمجھدار تھے. جنات یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ اللہ نے انسانوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا ہے یا اچھائی کا, یا تو یہ کہنا چاہیے تھا, یا جنات کو بالکل اس کے الٹ کہنا چاہیے تھا کہ ہمیں نہیں پتا کہ زمین والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا ہے. کر کون رہا ہے یہ نام نہیں لے رہے, ہم ہائی لائٹ نہیں کر رہے. انسانوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا اچھائی کا ارادہ کیا گیا. دونوں پیسو وائس ہوتے ہیں. ایکٹیو پیسے کا فرق تو پتا ہوگا نا. بھائی اس نے مارا ہے, وہ مارا گیا ہے. جب ہم کہتے ہیں ہی از کلڈ, وہ مارا گیا ہے, تو مارنے والے کو ہم شو نہیں کر رہے ہوتے. فاعل کا نہیں پتا ہوتا, سبجیکٹ کا نہیں پتا ہوتا کہ مارنے والا ہے کون. سمجھ میں نہیں آ رہی. تو قرآن کہہ رہا ہے ہونا یہ چاہیے تھا کہ جنات یا تو شر اور خیر کا ارادہ کرنے والے کا نام نہ بتاتے کہ کون ارادہ کر رہا ہے, بلکہ دونوں کو پیسو وائس میں لاتے کہ ہمیں نہیں پتا کہ زمین والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا یا اچھائی کا ارادہ کیا گیا. یا تو یوں کہتے, اور اگر سبجیکٹ کا ذکر کرتے تو یوں کہتے ہمیں نہیں پتا کہ رب نے زمین والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا ہے یا اچھائی کا ارادہ کیا ہے. لیکن جنات اتنے ہوشیار, جب اچھائی کا تذکرہ آیا تو رب کا تذکرہ کیا, برائی کا آیا تو سبجیکٹ کو کیا کر دیا, حذف. تو کیا کہہ رہے ہیں, انا لا ندری, ساڈی عقل وچ بات نہیں آندی, سانو نہیں پتا کہ اشر ارید بمن فی الارض, پیسو وائس, کہ زمین والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا ہے. کون کر رہا ہے یہ نہیں بتائیں گے, یہ میں نہیں بتاؤں گا, یہ نہیں بتاؤں گا. حالانکہ وہ بھی کون کر رہا ہے, اللہ ہی کر رہا ہے نا, لیکن اللہ کا نام نہیں لے رہے. ہمیں نہیں پتا کہ زمین والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا اللہ نے اچھائی کا ارادہ کیا ہے. اچھائی کی جب بات آئی تو اللہ کی طرف نسبت, برائی کی بات آئی تو وہ بھی تو اللہ ہی ارادہ کر رہا ہے, لیکن اللہ کا نام ذکر نہیں کر رہے. ادب کی وجہ سے کہ بھائی برائی اگر ہو رہی ہے تو اللہ تو کر تو رہا ہے, لیکن انسانوں کی حرکتوں کی وجہ سے ہو رہا ہے, تو گویا انسان خود ہی کر رہے ہیں اپنے ساتھ. اللہ تو محض ایک خالق ہے, کر کون رہے ہیں, یہ خود ہی کم وقت کر رہے ہیں. اچھائی ہو رہی ہے تو پھر اللہ کر رہا ہے. یہ تمیز ہمیں کس سے سیکھنی چاہیے, جنات. کوشش نہ کریں کسی جن من کو بھلا کے تمیز کے چکر میں, ایسا نہ ہو کہ مارکیٹ سے بالکل شارٹ ہو جائے. تو اس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ اسلام میں بڑے کا احترام ہے. بعض چیزیں حقیقت پر مبنی ہوتی ہیں مگر اس کو زبان سے ادا نہیں کیا جاتا. تو جیسے اللہ کی تعظیم ہے ایسے ہی بڑوں کی بھی تعظیم ہے. حدیث میں آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہمارے بڑوں کی تعظیم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو جب کوئی برائی کی نسبت کسی بڑے کی طرف کی جائے تو ابا کا نام لے کے نہ بتایا کرو یہ سب کچھ ابا نے کیا ہے. بولو بھائی یہ ہمارے گھر میں ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ ہمارے گھر میں. بولتے کیوں نہیں؟ مثال کے طور پر اس دن ابا ایسے پھل لے کر آئے جس کی وجہ سے بچوں کو ڈائریا ہو گیا. اتفاق سے اس دن ابا سڑے ہوئے پھل لے آئے سستے کے چکر میں. ابا ایسے کام کرتے رہتے ہیں مارکیٹ میں. اب بچے لیٹے ہوئے, تو بیگم کو چاہیے یہ نہ کہے کہ انہوں نے ڈائریا پھیلایا ہے, بلکہ کہے ہمارے گھر میں ڈائریا پھیل گیا ہے. ٹھیک ہے نا,
وہ ابا خود ہی سمجھ جائے گا کس نے کیا یہ کام. پھل کی طرف نسبت کرتے ہیں، پھلوں نے بیمار کیا ہے. بولو بچے بھی یہ نہ کہیں ہمارے ابا نے ہمیں بیمار کیا ہے، بلکہ بچے یہ کہیں ان پھلوں نے ہمیں، بلکہ پھل سے ابا سمجھ جائیں گے اصل میں مجھے چھیڑ رہے ہیں، بس ابا ہو گئے بیمار. آج کل ادب تمیز مارکیٹ سے بالکل شارٹ. ایک آدمی کو کرونا ہوا، اس کے بعد اس کی بیوی کو بھی ہو گیا. مجھے بار بار آ کے بتا رہے میری بیوی کہہ رہی آپ کی وجہ سے ہوا ہے. اب دیکھو اس آدمی کو تو ٹینشن ہوگی نا یار، وہ ہو گیا اللہ کی طرف سے ہو گیا. نہیں پہلے آپ کو ہوا تھا تو آپ کی وجہ سے کس کو ہوا ہے؟ مجھے. اسی طرح شوہر بھی بیوی پہ بلی ڈال سکتا ہے، تمہیں ہوا تھا تمہاری وجہ سے مجھے ہوا ہے. بھائی کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ بس اللہ کی قدرت ہے، ہو گیا. چھوڑو وہ کون گلے ملا تھا آپ سے، کس نے آپ کی طرف منہ کر کے چھینکا تھا. ہم ایسے بہت سے لوگوں کو جانتے ہیں جو ٹی بی کے مریضوں کے ساتھ چپک کے انہوں نے زندگی گزاری، خدمت کی، مگر ان کو ٹی بی نہیں ہوئی، اور 2 گھر چھوڑ کے جو بندہ بیٹھا ہوا تھا اس کو ہو گیا. تو آج کل نا یہ تمیز مارکیٹ سے چھاٹ ہو رہی ہے. بڑے چھوٹے کا ادب کیا ہو رہا ہے؟ ختم. فوراً بلی ڈال دیتے ہیں اس نے کیا. تو اگر کیا بھی ہو بھائی نسبت مت کرو، تقدیر کا حصہ بھائی ہو گیا ہمارے ساتھ. قرآن دیکھو ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. کیا خاندانی کلام ہے. حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں جب میں بیمار ہوتا ہوں اللہ مجھے شفا دیتا ہے. حالانکہ بیمار کون کرتا ہے؟ وہ بھی تو اللہ ہی کر رہا ہے نا. تو کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ ہی بیمار کر کے اللہ ہی مجھے ٹھیک کر دیتا ہے. تو سوال ہے اس میں اللہ کی تعریف کی کیا ضرورت ہے؟ بیمار بھی تو اس نے کیا تھا. لیکن اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، بیمار تو میں ہو جاتا ہوں، شفا کون دیتا ہے؟ اللہ. تو یہ ادب تمیز سکھایا جا رہا ہے کہ انسان کے بچے بن کے زندگی گزارو. بڑے چھوٹے کا ادب کرو. القابات کی بڑے چھوٹے کے لیے الگ الگ ہونے چاہیے. تو خیر قرآن کیا کہتا ہے؟ اے نبی فاصبر، آپ نے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. تو ہمیں بھی ترغیب دی جا رہی ہے کہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ادھر ہم دعوت دیں گے ادھر فوراً لوگ ہماری دعوت پر لبیک کہیں گے. جس کو جو بات سمجھائیں گے 2 منٹ میں اس کی سمجھ میں وہ بات آ جائے گی اور وہ بالکل ہمارے نظریات کے مطابق ہو جائے گا، اور اس طرح ہم ہنسی خوشی زندگی گزارے. لوگ یہ کیا پھٹے اسی پہ ہوتے ہیں نا. باپ کہہ رہا ہے یار میں بیٹے کو سمجھا رہا ہوں، کم وقت کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا. بیٹا کہتے ہیں ہم ابا کو سمجھاتے ہیں، ابا کی سمجھ میں نہیں آ رہا. شوہر بیوی کو سمجھا رہا ہے، اس کی کھوپڑی میں نہیں آ رہا. بیوی شوہر کو سمجھا رہی ہے، اس کی کھوپڑی میں نہیں. اپوزیشن حکومت کو سمجھا رہی ہے، حکومت کی سمجھ میں نہیں آ رہا. حکومت اپوزیشن کو سمجھا رہی ہے، اپوزیشن کی سمجھ میں نہیں آ رہا. تو اگر دنیا میں جو بات سمجھائی جائے، میں کب سے کیا کیا سمجھا رہا ہوں سمجھ میں آ رہا ہے؟ کب سے کیا کیا سمجھا رہا ہوں سمجھ میں نہیں آ رہا. تو اگر ایسا ہی دنیا میں نظام ہو جائے کہ ادھر سمجھایا ادھر سمجھ میں آ گیا تو سب ہنسی خوشی زندگی گزارنا شروع ہو جائے گی. وہ ایک شاعر ہے ہندوستان کا، ان کا نام ذہن سے نکل گیا، تراز کر کے آتا ہے، پتہ نہیں ایچ ایم تراز ہے، کچھ ایم تراز کر کے آتا ہے. بڑے زبردست شاعر ہے. میں نے جب ان کی ایک دفعہ شاعری سنی نا تو مجھے بڑا اس لیے نہیں کہ مجھے نہیں پتا کیسے آدمی ہے، اچھا ہی ہوں گے، لیکن مجھے اردو سے لگاؤ ہے، محبت ہے. تو ہندوستان کے شاعروں میں بڑی زبردست شاعری ہے اردو کی نا. تو میں نے جب اس بندے کی شاعری سنی میں نے کہا یار یہ 2014 کی بات ہے. میں نے کہا اس بندے سے ملاقات کا دل چاہتا ہے، اس نے اردو پہ بڑی محنت کی ہے. تو اللہ کی قدرت یہ جو عمرہ ہے نا، عمرہ یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑا ایک ذریعہ ہے آپس میں کمیونیکیشن کے لیے. یہ میں نے انگریزوں کی کتاب میں یہ بات پڑھی ہے، گوروں نے لکھا ہے کہ مسلمان سائنسدان جو بہت بڑے بڑے حکیم بنے نا، جنہوں نے جڑی بوٹیوں پہ ریسرچ کی، اس کی ایک بہت بڑی وجہ مسلمانوں کا حج ہے. کیونکہ حج کرنے کے لیے کہاں کہاں سے ساؤتھ افریقہ سے اور کہاں کہاں سے دنیا سے لوگ آتے تھے. وہ پیدل جنگلوں سے گزرتے اور اس میں جڑی بوٹیوں پہ تحقیق کرتے تھے. آپ ذرا حکیموں کی، پرانے حکیموں کی کتابیں پڑھیں نا، ایسے ایسے جڑی بوٹیوں کے خواص لکھے ہیں. آدمی کہتے ہیں انہوں نے ان کو یہ پتہ کہاں سے چلی. تو وہی حج اور عمرے سے جو مسلمانوں کے سفر ہوئے، پھر مختلف ملکوں کے لوگ آ کے عمرے میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ایک دوسرے کی تہذیبیں سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں. یہ مسلمانوں کے لیے یہ بہت بڑا ایک ذریعہ بنا ہے. یہ بیت اللہ جو ہے نا، یہ مسلمانوں کو آپس میں کنیکٹ کرنے کا صدیوں سے بہت بڑا ذریعہ ہے. یہاں کے ترکی، پاکستانی، انڈونیشیا سب آ کے کیا ہوتے تھے؟ مل جاتے. تو میری خواہش تھی، میں نے کہا یار کبھی ان سے سلام دعا ہو جائے تو اچھا ہے، خوشی ہوگی. تو وہ میں نے ویسے ہی انڈیا کے کچھ لڑکے بیٹھے ہوئے تھے بیت اللہ میں، عمرہ کیا ہم نے. میں نے کہا یار وہ ایک شاعر ہے، انہوں نے کہا اتفاق سے عمرہ کرنے آئے.
میں نے کہا میری ملاقات کرا دو. تو مجھے نہیں پتا تھا وہ مجھے جانتے ہیں. تو جب ملاقات ہوئی انہوں نے کہا میں تو آپ سے خود بہت دنوں سے ملنے کا مشتاق, آپ کے بیان سنے بڑا مزہ آتا ہے. اس وقت میرے آڈیو بیان ہوتے ہیں. تو بات کیا کر رہا تھا, تو ان کا ایک شعر تھا, شعر ہی بھول گیا. شعر کا ایک جملہ مجھے یاد ہے, کیونکہ ہم ہر چیز آدھی یاد کرتے ہیں نا, وہ ابتدائی عشق میں دل ہوا یوں خراب آدھا والا شعر کی وجہ سے. تو اس نے کہیں اپنی محبوبہ کا شاعر نے تذکرہ کیا ہوگا کہ وہ کہیں چلی گئی, یوں ہو گیا, ٹینشن میں آ گیا. تو اس نے لکھا یہ انہونی نہیں ہوتی تو پھر ہونے کو کیا ہوتا, یہ انہونی نہیں ہوتی تو پھر ہونے کو, یعنی دنیا میں کچھ عجیب سے کام ہوتے ہیں تو پھر ہوتا ہے نا کچھ نہ کچھ, تو آدمی انجوائے کرتا ہے کچھ ہوا ہے. یعنی اگر شاعر کا تخیل بیان کر رہا ہوں, ایسا نا آپ اس شاعر بولیں کون سی معشوقہ تھی تمہاری مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی, مفتی صاحب نے ہمیں بتایا, شاید ہم پولیس بھیج کے. اس شاعروں کا کلام کا کچھ بھی مطلب نکالا جا سکتا ہے. محبوبہ کے بجائے وسیم بھائی کو ڈال دو, ستار بھائی کو ڈال دو, وہ ٹینشن نہیں ہے. شاعر کے کلام کو کبھی الفاظ کو نہیں پکڑا جاتا, اس میں ہر آدمی اپنے حساب سے اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوتا ہے. تو ہم نے اس کو اپنے حساب سے اس شعر کو لیا کہ دنیا میں کچھ ہونے کے لیے کچھ انہونیوں کا ہونا بولو ضروری ہے. سمجھ رہے ہو؟ دیکھو بعض لوگ کچھ کر کے موسٹ وانٹیڈ بن جاتے ہیں تو وہ اسی کو انجوائے کرتے ہیں. کہتے ہیں اگر یہ نہ ہوتا تو ہم موسٹ وانٹیڈ, وہ کیا ہے, بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. نام پیدا کرنے کے لیے بدنام ہونا بھی ضروری ہے. تو اس نے کہا یہ انہونی نہیں ہوتی تو پھر ہونے کو کیا ہوتا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں اگر یہ ٹینشنیں دنیا میں نہ ہو تو ہونے کو کچھ ہو ہی نہیں. آپ نے بیگم کو بات سمجھائی, سمجھ نہیں, اس نے آپ کو سمجھایا, آپ کی سمجھ میں فوراً آ گیا کہ کیا کیا. آپ نے اپنے بچے کو ایک دن کچھ سمجھایا, اس کی سمجھ میں فوراً آ گیا. تو گالیاں ہوتی دنیا میں پھر کوئی پلپ کے رشتہ داروں کو گالیاں دیتا, بولو نا. تو خیر اور شر کا مقابلہ کیا ہو جاتا, ختم. پیغمبر امتیوں کو سمجھاتے 2 منٹ میں بعد سمجھ میں آتی. نبی آگے سمجھاتے بھئی یہ 360 فٹ پتھر کے بنے ہوئے تم نے رکھے ہوئے, یہ غلط ہیں. تو کہتے ہیں او اچھا, یہ تو بالکل صحیح کہا آپ نے. ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے خدا کو بناتے ہیں, یہ بننے میں ہمارے محتاج, تو بھلا یہ ہماری مدد کیسے کریں گے. بات تو کلیئر تھی نا 2 اور 2 4 کی طرح, مگر ان کی کھوپڑی میں نہیں آئی. 10,000 کا لشکر لے کے مکہ پہ حملہ ہوا ہے, خون بہے ہیں, لوگ عورتیں بیوہ ہوئی, بچے یتیم ہوئے. اتنی سی بات سمجھانے کے لیے 23 سال کی ٹینشن ہے, پھر جا کے بھی سمجھ میں پھر بھی نہیں آئی. پھر مکہ فتح ہوا تو نبی نے بیت اللہ کے اندر 360 فٹ گرائے اپنے ہاتھوں سے, وہ بھی طاقت کے زور سے سمجھ میں آئی ہے, ورنہ پھر بھی نہیں آئی. اگر یہ حملہ نہ ہوتا تو آج تک 360 فٹ رکھے ہوئے ہوتے. آپ دلائل میں مناظرہ ہی کر رہے ہوتے, بحث ہی کر رہے ہوتے, کسی کی کھوپڑی میں نہیں آتی بات. تو بھائی اتنی بڑی حقیقت جب بحث سے کسی کی کھوپڑی میں نہیں آئی تو آپ کی بیگم آپ کی فرما بردار کہاں سے بن جائے گی, کیونکہ آگے اس کے پاس بھی دلائل ہوتے ہیں سمجھانے کے لیے. آپ اس کو جب سمجھاؤ گے شوہر کے یہ حقوق ہیں تو کہیں گے صرف شوہر ہی کے بیوی کے نہیں ہوتے. اب کیا جواب دو گے آپ؟ اب یا تو 10,000 کا لشکر لے کے سسرال پہ حملہ کرو, یہی ہوگا. 10,000 کا لشکر لے کے کیا کرو, سسرال پہ حملہ کرو, اپنے حقوق پاس کرواؤ. ایسا نہیں ہوگا. تو بس یہی ہے کہ آپ نے سمجھایا, نہیں سمجھ میں آیا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فلولا اذا بلغت الحلقوم. اللہ کہتے ہیں یہ باتیں میں بتا رہا ہوں تمہیں, یہ میں تھوڑی خود کہہ رہا ہوں, یہ باتیں یہ کون کہہ رہا ہے بھائی, تو اللہ کہتا ہے, یہ تو اللہ کہتا ہے. تو قرآن آگے کیا کہتا ہے, فلولا اذا بلغت الحلقوم. اللہ کہتے ہیں ایک ٹائم ایسا بھی آتا ہے, ابھی تم مزے میں ہو, جب تمہاری جان کہاں تک پہنچے گی, بولو نا. ہر آدمی بھی یہ ٹائم آتا ہے کہ نہیں آتا. ہچکیاں لے, یوٹیوب پہ دیکھ لو ویڈیو, بڑے بڑے پاورفل, اور اب آخری ہچکیاں لے رہے ہو, کیسا ترس آتا ہے نا اس کے اوپر. ہچکیاں لے رہا ہوتا ہے, کوئی کلمہ پڑھ رہا ہوتا ہے, کسی کی آنکھیں پتھرا رہی ہوتی ہیں, اور بڑی حسرت سے لوگوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے. فلولا اذا بلغت الحلقوم
وانتم حینئذ تنظرون، اللہ کہتے ہیں تم بڑے بڑے طاقتور لوگ اس کے قریب کھڑے ہو کر اس کو دیکھ رہے ہوتے ہو جب اس کی روح نکلنے والی ہے. ترجعونہا ان کنتم صادقین، تم اس کی روح کو لوٹا دیا. تمہارے پاس پیسہ بھی ہے، تمہارے پاس حکومت بھی ہے، تمہارے پاس امیزون میں تم نے بڑا بزنس بھی کیا ہوا ہے. اب کیا کیا، اگر تمہاری سائنسی ترقی بھی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے کیا کر لو بھائی، اس کی روح کو کیا کر لو. تم بھی حسرت سے دیکھ رہے ہوتے ہو کہ ہمارا پیارا ہمارے سامنے دنیا سے جا رہا ہے. یہ تو تمہاری 2 ٹکے کی اوقات ہے. اللہ ہمیں ہماری اوقات بتا رہا ہے. میرا خیال ہے بات سمجھ میں آنے رہی ہے. میرے اندر تو بھائی اتنی ہی پھیپڑے ہیں جتنا میں مجھے غصہ اس لیے آ گیا کہ پہلے بھی زنا ہوتا تھا کم، چھپتے تھے لوگ پکڑے نہ جائیں. اب پوری یونیورسٹیوں میں لڑکے لڑکیوں کی بسیں بھر بھر کے جا رہی ہیں تفریح کے لیے. باپ خود اجازت دے رہا ہے بھائی تمہاری اپنی لائف ہے بیٹا، تم اگر بھنگن چمارن بننا چاہو تو ہم کون سا شریف لوگ ہیں، ہم بھی بھنگی اور چمار ہیں. بزبان حال میں یہ کہہ رہا ہوں، سمجھ میں نہیں آ رہی. عزت دار آدمی کبھی اپنی لڑکی کو کسی غیر مرد کے ساتھ جانے نہیں دیتے. اگر میں مر جاؤں گا دنیا کو کیا منہ دکھاؤں گا میں، لیکن اب اس کو پتا ہے دنیا کو میں منہ دکھاؤں گا، دنیا بھی میری تعریف کرے گی. بڑا لبرل قسم کا باپ ہے ماشاءاللہ. اپنی بیٹیوں پہ کوئی کسی قسم کا کنٹرول نہ ہے نہ رکھنا. ڈانس کر رہے ہیں اپنی بیٹیوں کے ساتھ، ناچ رہے ہیں اپنی بیٹیوں کے ساتھ، لائکس مل رہے ہیں، لوگ شیئر کر رہے ہیں ماشاءاللہ. جو باپ حافظ تھا بیٹی کو حیا سکھانے کا، وہی بیٹی کی حیا نکال رہا. براڈ مائنڈڈ باپ. کپڑے اتارو بھائی اس کے لوگوں کے سامنے، بہت زیادہ براڈ مائنڈڈ. گورا کو تو چڑیاں پہن کے ان کی بیٹیاں ان کے باپ کے سامنے ناچتی ہیں. براڈ مائنڈڈ بننا ہے تو پورا براڈ. منافقت کیسی ہے؟ اگر غلط ہے تو پھر، اگر گورا غلط ہے تو پھر یہ عمل بھی غلط ہے جو یہاں ہو رہا ہے. شادیوں میں ناچ رہی ہیں بہنیں بھائیوں کے ساتھ. تو ناچ گانے پہلے بھی ہوتے تھے، تھوڑا حیا تھی، تمیز تھی لوگوں میں کہ کس کے سامنے ناچنا ہے اور کس سے اپنے ناچ کو چھپانا ہے. لیکن اب کیا ہو رہا ہے، غیرت ختم. وہی بات ہے جب آخرت پر ایمان ختم ہوگا، جب اللہ کے سامنے جواب دینے کا خوف ہی ختم ہو گیا تو پھر جو چاہے کرتے پھر. تو قرآن کہہ رہا ہے ایک وقت آتا ہے جب تمہاری جان کہاں پہنچتی ہے، حلق میں، اور تم دیکھ رہے ہوتے ہو. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اللہ کہتے ہیں جتنے تم اپنے عزیز کے قریب کھڑے ہوتے ہو نا حسرت سے، ہم تم سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں اور اس کی کیفیات کو جانتے ہیں. فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، اللہ کہتے ہیں اگر تم یہ سمجھتے ہو تمہارے اوپر کسی کا کنٹرول ہی نہیں ہے، آزاد ہو، بڑے پاورفل ہو، ترجعونہا ان کنتم صادقین، تو آج اپنی طاقت کا استعمال کرو. یہ تو تمہارا عزیز ہے، تمہارا معشوق ہے، اس کی جدائی تو تم برداشت کر نہیں سکتے، اس کو مرنے سے روک لو. سارے ڈاکٹر آج آ جاتے ہیں کہ نہیں آ جاتے؟ سارے ڈاکٹر کیا کہہ دیتے ہیں بھائی ہمارے بس میں آغا خان میں تھا، اچانک چیخوں کی آواز آئی، اچانک عورتیں مردوں کی چیخوں کی آواز آئی. میں ایک دم ڈر گیا، کیا ہوا؟ پتا چلا جی ان کے والد صاحب ان کی ڈیتھ آئے تھے تھوڑی دیر پہلے بالکل ٹھیک ٹھاک تھے بستر پہ، اچانک کوئی ہارٹ اٹیک ہوا یا برین ہیمریج جو کیا ہوا بہرحال. وہ ان کو توقع نہیں تھی کہ ہمارا باپ ایسے بھی جا سکتا. بچیاں بھی رو رہی ہیں. میں نے کہا یار یہ دیکھو، میں نے ایسے موت کے بہت سارے واقعات ہیں. گلی میں گزر رہے ہیں، چیخو پکار کی آواز آئی، کیا ہوا بھائی؟ پتا چلا جی ڈیتھ ہو. کتنے سال رشتے آپس میں ٹائم گزارتے ہیں اور جدا ہونے میں چند سیکنڈ بھی بولو نہیں، اور پھر روتے 3-4 دن تک ایسے جیسے بڑا غم ہوا ہے، اور 3-4 دن کے بعد 20-30 سال پرانے رشتوں کو ایسا بھولتے ہیں جیسے زندگی میں کبھی رہنا نصیب ہی. یہ ہے وہ دنیا جس کے پیچھے انسان کس کو ناراض کر رہا ہے؟ خدا کو ناراض کر رہا ہے. تو قرآن کہتے ہیں اس کی جان لوٹا کے دکھاؤ. فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اللہ کہتے ہیں اب یہ میرے پاس آ گیا، اب یہ تمہاری کسٹڈی سے نکل گیا. اب میں بتاتا ہوں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. سمجھ رہے ہو نا؟ اب اس کا خود اپنے اوپر بھی کنٹرول نہیں. اب تک تو یہ تمہارے ساتھ بہت کچھ کر رہا تھا، فلاں کو اوپر چڑھا دیا، فلاں کو گرا دیا، فلاں کو یہ کر دیا، فلاں کو یہ کر دیا، کسی کو گالی دے دی، کسی کو صدقہ خیرات کر دیا، تو یہ کر رہا تھا. اب اس کے ساتھ میں کروں گا جو بھی ہوگا. تمہارا بھی کنٹرول ختم اور خود اس کا بھی اپنے اوپر سے کنٹرول ختم. فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اللہ کہتے ہیں یا تو یہ نیک لوگوں میں سے ساری زندگی اس نے مجھے یاد رکھا، میرے احکام کو فالو کیا. فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ، اس کے لیے خوشبوئیں ہیں، وَجَنَّتُ نَعِيمٌ، اور خوشخبریاں ہیں ہمیشگی کے باغات کی. وَأَمَّا إِن كَانَ
کان من اصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والوں میں سے تھا، فسلام لک من اصحاب الیمین، اللہ کی طرف سے اس کو سلامتیاں ملنا شروع۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں اہل اللہ کے کہ موت کے وقت انہوں نے فرشتوں کو دیکھا اور موت کے وقت وہ باتیں کرنے لگے کہ اللہ کی طرف سے ہمیں نیک فرشتے ہماری روح قبض کرنے کے لیے آئے۔ میں نے بھی ایسے واقعات سنائے ہیں آپ کو پہلے بیانات میں، ابھی بہت وقت ہو گیا تو میں بھی اس کو اسکپ کر رہا ہوں۔ بہت ایسے واقعات ہیں، شہداء کے بہت واقعات ہیں۔ میرے والد صاحب نے بتایا کہ قاری صاحب ہندوستان میں قرآن پڑھایا کرتے تھے، ساری زندگی ان کے نا بچوں کو قرآن پڑھایا میں نے، موت کے وقت نا ان کی جسم سے روشنی کا گولا نکل گیا، سب نے دیکھا جتنے لوگ۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جن پر آج لوگ بڑے اوٹ پٹانگ قسم کے اعتراضات کرتے ہیں، ان کی جب ڈیتھ ہوئی ہے نا تواتر سے، جو ان کے قریب لوگ کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے بتایا کہ ان کی 3 انگلیوں سے روشنی کی کرنیں نکل رہی تھی موت کے وقت، کیونکہ پوری زندگی نا ان 3 انگلیوں سے تصنیف کا کام کیا ہے۔ ان کی سینکڑوں تصانیف ہیں جن سے بہت، اگر مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں نہ ہوتے تو آج یوں کہا جائے نا کہ میں بھی شاید بدعتی ہوتا، تو یہ بات غلط نہیں ہوتی۔ ہندوستان میں جو بدعتوں کو روکنے میں سب سے بڑا کردار ہے وہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ تصوف میں اتنا غلو ہو گیا تھا کہ 20 قسم کی بدعتیں شامل ہیں، پیر پرستی اور تصوف، اس پہ ان کی بہت ساری کتابیں ہیں، بہت کام کیا انہوں نے، کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کی۔ تو انتقال کے وقت کیا تھا، کرنیں نکل رہی تھیں، ایسے بہت ساری کرامتیں ہوتی ہیں۔ تو قرآن کہہ رہا ہے فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور اگر گمراہ لوگوں میں سے تھا تو اس کو بتا دیا جاتا ہے فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تیرا ٹھکانہ کھولتا ہوا پانی ہے جو تجھے پلایا جائے گا، وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے جس میں تجھے داخل کیا جائے گا۔ آخر میں اللہ اس صورت میں کہتے ہیں إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ، اے لوگوں یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں ان کو سیاسی بیان نہ سمجھو، یہ یقینی باتیں ہیں۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، اپنے رب کی کبریائی بیان کرو جو بہت عظمت والا ہے۔ تو یہ سورہ واقعہ کا حاصل ہے جو میں نے آپ کے سامنے بتایا۔ اللہ نے اپنی قدرت کو بیان کیا اور آخرت کی ہولناکیوں کو بیان کیا۔ تو بھائی طاق راتوں میں خاص طور پر جہاں اپنے لیے یہ کچھ مانگتے ہو نا، اللہ یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، زیادہ حصہ دعاؤں کا جہنم کی پناہ اور جنت کی طلب میں لگا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ نا ایک مضمون اللہ نے بہت زیادہ بیان کیا کہ جب آخرت قائم ہوگی نا تو اللہ ان سے پوچھے گا کہ تم لوگ دنیا میں کتنا عرصہ رہے۔ ابھی تو ہم سمجھتے ہیں نا ایکچولی اتنی لمبی عمر ہے دنیا میں رہنا ہے، اتنی لمبی عمر، آخرت کے مقابلے میں یہ ایسے لگ رہی ہوگی ایک دن یا آدھا دن۔ قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، قرآن کہتا ہے ہم ان سے پوچھیں گے بتاؤ تم دنیا میں کتنا عرصہ رہے ہو، تو وہ جواب میں کہیں گے لبثنا یوما او بعض یوم، اے اللہ ایک دن یا آدھا دن، ایک دن رہے یا آدھا دن۔ اور قرآن کہتا ہے کہ جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنم کے داروغہ ان سے کہیں گے الم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیا اللہ کی آیات تم پر پڑھ کے نہیں سنائی جاتی تھی تمہیں، کسی نے اس آگ سے ڈرایا نہیں تھا تم کو؟ تو وہ جواب میں کیا کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا، اے اللہ ہمیں ڈرایا گیا تھا لیکن ہماری بدقسمتی ہم پہ غالب آ گئی۔ جیسے آپ کسی علاقے میں جا رہے ہو نا اور وہاں ڈر ہوتا ہے کہ وہاں کوئی نقصان نہ ہو جائے، پھر بھی آپ چلے جاتے اور پکڑے جاتے ہو، تو لوگ کہیں گے بھائی تجھے بتایا تھا کہ اس گلی میں ڈاکو ہیں، تو جواب میں کیا کہ یار میری قسمت ہی خراب، پتہ نہیں مجھے ہو گیا کیا، یہی کہتے ہیں نا لوگ کہ یار مجھے بتایا بھی تھا غلط ہے لیکن میری قسمت ہی کیا ہے، قسمت پہ ڈال دیتے ہیں۔ جہنمی بھی کیا کرے گا ایسے موقع پہ، قسمت پہ ڈال دے گا۔ پھر قرآن کہتا ہے وہ جہنمی کہے گا ربنا اخرجنا منہا، اے اللہ ایک دفعہ تو اس آگ سے ہمیں نکال، فإن عدنا، اگر ہم دوبارہ ان برائیوں کی طرف لوٹے، فإنا ظالمون، تو واقعی ہم ظالم ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے قال اخسئوا فیہا، اللہ کہیں گے ذلیل ہو کے پڑے رہو اس کے اندر، ولا تکلمون، مجھ سے کلام مت کرو، کیوں؟ انہ کان فریق من عبادی، دنیا میں میرے کچھ نیک بندے تھے جو توبہ کر چکے تھے، وہ میری آیتوں پہ ایمان لائے اور توبہ کر لی اور برائیوں سے بچتے، فاتخذتموہم سخریا، تم ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔
تم کیا کرتے تھے؟ بولو مذاق اڑاتے. انی جزیتہم اليوم بما صبروا, آج ان کے صبر کا دیکھو میں نے کیسے بدلہ دیا جن کا تم مذاق اڑائے گا. انہم هم الفائزون, آج وہی کامیاب ہیں. پھر آگے قرآن کہتا ہے کہ افا حسبتم انما خلقناکم عبثا, تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تم کو دنیا میں بیکار پیدا کیا. بس 2 منٹ میں بات مکمل کر رہا ہوں. تم یعنی کیسے بے وقوف ہو کہ دنیا میں جب تمہیں جہنم سے ڈرایا گیا تم نے اس کو مذاق سمجھا, تو کیا تم یہ سمجھتے تھے کہ خدا نے تم کو پیدا کر کے ایسے ہی چھوڑ دیا, ویسے ہی بنایا کہ نائٹ کلب میں ناچو, شراب پیو, زنا کرو, ہومو سیکسولیٹی کی طرف جاؤ, ڈرامے دیکھو, فلمیں دیکھو, جو مرضی کرو, تو کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا؟ یعنی تو ایسی عجیب سی بات ہے کہ اس کے لیے تو پیغمبر کے آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اب آپ بتاؤ جو آخرت کو نہیں مانتا اس سے بولے پھر ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے, تو کیا مقصد بتائے گا؟ بتاؤ. وہ کہے گا انٹرٹینمنٹ, رات کو کرکٹ کھیلو, دن میں سوتے رہو پڑے ہوئے, پھر فلم دیکھو, پھر ڈرامہ دیکھو, پھر لڑکیوں سے چھیڑ چھاڑ کرو, پھر سیٹنگ کرو. پیسہ بھی اس لیے کماؤ تاکہ چھیڑ چھاڑ میں آسانی ہو جائے. یہ جو پیسہ کما رہے ہیں نا عیاشی کے لیے کما رہے ہیں نا, تاکہ اور زنا ہو سکے, شراب پیئیں اور موج مستی والی زندگی ہو. پیسہ بھی کوئی ان کا ہدف نہیں ہے, پیسے سے ہدف بھی عیاشی ہے. تو اللہ قرآن میں کہہ رہے کہ ہم ان سے کہیں گے افا حسبتم انما خلقناکم عبثا, تو کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں ایویں ہی پیدا کر دیا؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ, اور تم ہمارے پاس واپس لوٹ کے نہیں آؤ گے, پیدا کر کے ہم نے چھوڑ دیا ہے. فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ, اللہ کہتے ہیں اللہ اس عیب سے پاک ہے کہ ایویں ہی انسان کو بنائے اور چھوڑ دے کہ جو چاہے کرتے رہو. یہ تو بہت بڑا الزام ہے. اللہ اس الزام سے کیا ہے؟ بری ہے. ایسا مجرم اللہ نہیں ہو سکتا. تو پھر بھائی اس سے زیادہ کوئی وضاحت ہو سکتی ہے اللہ کی طرف سے؟ بولو نا. اس کے بعد کی کوئی حجت رہ گئی ہے؟ پھر بھی اگر میرے بھائی کسی کی بدبختی آئی بھی ہے نا تو وہ جو مرضی کرے, کیا خیال ہے؟ وہ گرل فرینڈ رکھے, وہ ہومو سیکسولیٹی کی طرف جائے, وہ نمازوں کو ضائع کرے, عورت ہے پردہ کرے نہ کرے, جو مرضی کرنا ہے کرو بھائی. اس کا مطلب کیا ہے کہ دلوں پر کیا لگ گئی ہے؟ مہر. ایک انتہا بالکل بے احتیاطی والی زندگی. دوسری انتہا کیا ہے جو غیر مسلموں کی ہے؟ اتنی احتیاط کہ بس مرنا نہیں ہے کسی قیمت, کچھ بھی ہو جائے, چاہے اس احتیاط میں وہ زندگی جو موت سے بھی بدتر ہونا وہ زندگی گزارنی پڑے. اب ایسی زندگی کا کیا فائدہ جس میں ہر وقت موت سے ڈرتا رہے آدمی؟ زندگی تو بے خوف اچھی ہوتی ہے نا, سکون کی زندگی اچھی ہوتی ہے. لائف کو انسان انجوائے کرے, ہر وقت پھانسی کا پھندا لٹکا رہے, ابھی مر جاؤں گا, ابھی مر جاؤں گا, ابھی مر جاؤں گا, ابھی مر جاؤں گا, تبھی وہ پھر مر جاتے ہیں خودکشی کر کے. ہر وقت موت کا ڈر. اس سے بہت لوگ ملتے ہیں, اللہ نے بڑا ان کو بڑی اچھی صحت بھی دی ہے, بڑی دولت بھی دی ہے, لیکن کہتے ہیں یار موت سے بہت ڈر لگتا ہے, مرنا جائے. میں کہتا ہوں اگر میں آپ کو کوئی ایسا وظیفہ بتا دوں کہ آپ وہ پڑھ کے سمجھو کہ میں نہیں مروں گا, تو ایسا ممکن نہیں. تو اس ڈر نکالنے کا ایک ہی طریقہ ہے, موت سے دوستی کر لو بھائی. کسی بھی وقت مر سکتے ہیں, کوئی پریشانی کی بات, کوئی ٹینشن کی بات نہیں. آن دو, موت آ رہی ہے تو آن دو. حضرت مولانا قاری جمیل صاحب کا ایک کلپ دیکھا تھا, وہ لطیفہ سنا رہے تھے کہ وہ منشی ہوتے ہیں نا گاڑیوں کی, ایک گاڑی آگے لگتی ہے, لوڈ ہوتی ہے, پھر دوسری کا پوچھتے ہیں دوسری گاڑی آ گئی ہے تو کہتے ہیں آن دے, کہتے ہیں نا دوسری گاڑی کا بھی آن دے آن دے آن دے, ایسے کر رہے ہوتے ہیں نا پنجاب. دوسری پھر لوڈ ہو کے آگے جاتی ہے, تیسری گاڑی صاحب آ رہی ہے, آن دے آن دے آن دے, بار بار ایسے کہہ رہے ہیں. وہ نکاح پڑھا رہے تھے, دولہا یہی کام کرتا تھا نا گاڑی, تو اس سے بولا بھائی فلاں بنت فلاں کا اتنے مہر میں تم سے نکاح کیا, قبول ہے؟ کہہ رہے ہیں آن دے. کیا کہہ رہے ہیں؟ تو دیکھو اتنے اس کی عادت پڑ گئی نا, اس کے لیے نارمل ہے یہ جملہ. کیا آن دے؟ بیگم بھی جہاں ٹرک کتنے آئے ہیں تو ایک بیگم بھی آ جائے, اچھا نا آن دے, وہ بھی آن دے. تو موت سے نفرت نکالنے کے لیے یہ ضروری ہے, اور یہ جو ہم پاگلوں کی طرح ایک دم نفسیاتی ہو گئے ہیں, یہ ٹینشن ختم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس موت نے آنا ہی ہے اس کے بارے میں ڈرا مت کرو, بولو آن دے. ہم نے کون سا یہاں ٹھیکہ لیا ہوا رہنے کا؟ موت تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اگر اس دنیا میں کسی کو باقی رکھنا یہ ضروری ہوتا
تو سب سے زیادہ ضروری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی کہ جن کو یہاں باقی رکھا جائے. جب ان پر موت واقع ہو گئی تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں بھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر سب سے زیادہ اس لائق تھے کہ ان کو زندگی لمبی دی، 1000 سال کی زندگی دی جاتی کم ہوتی. امت کے لیے آپ اتنے مفید تھے، تھا یا نہیں تھا؟ ان کو بھی اللہ نے اٹھا لیا. پھر حضرت عمر کا دور آیا. کہا جاتا ہے کہ صدیوں تک ایسی حکومت کسی نے قائم نہیں کی جیسی حضرت عمر نے. اور کہا جاتا ہے کہ مزید کچھ سال زندہ رہتے پوری دنیا میں حضرت عمر کے دور میں اسلام غالب ہو چکا ہوتا. تو ان سے زیادہ زندہ رہنا کسی کے لیے ضروری تھا؟ بھائی زیادہ نہیں، 4 سال اور رہ لیتے، 5 سال رہ لیتے، 4 سال رہ لیتے، 3 سال رہ لیتے. وہ 3 سال میں وہ کچھ کر جاتے جو ہم صدیوں میں نہیں کر سکتے. چلو اگر مرنا ہی تھا تو مکمل بوڑھے ہو جاتے، ٹھیک ہے نا، پھر بستر پہ چلے جاتے، پھر علاج معالجہ ہوتا. جیسے 90-95 سال کی عمر میں اس زمانے میں عمریں ہوا کرتی تھی، پوری اپنی طبعی عمر پوری کرتے، جو کام اللہ نے لگائے سارے کمپلیٹ کر کے، پورے کر کے، مکمل کر کے، خلافت کسی کو سونپ کے اس کو سمجھا بجا کے بھائی اس طرح سے چلنا، اس طرح سے نہیں، سارا سیٹ اپ کمپلیٹ کر کے چلے جاتے.